السلام علیکم. کیسے ہیں آپ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. آج ہے قسط نمبر 26 جنون رقصم. نکاح شروع کرو. عدنان حمدانی تمسخر سے مسکرایا تھا جبکہ ستارہ بائی نے نحوسوں سے سر جھٹکا. رکو 2 منٹ سانس لی. شفا کا دل ریزہ ریزہ ہوا تھا. یاسر اور اپنے باپ کی باتیں سن کر دل شرمندگی کے دلدل میں دھنسا تھا. نکاح خواہ نے یاسر کو دیکھا جو مسکرایا تھا. نکاح شروع کرنے کا کہہ گیا. کچھ ہی دیر میں شفا حمدانی شفا یاسر داؤد بن چکی تھی. نہیں یاسر کی نئی اہلیہ داؤد خاندان کی تاریخ میں کسی مرد نے دوسری شادی کی تھی اور وہ مرد یاسر شازم داؤد تھا. وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنی با پردہ بیوی کو بے پردہ ہونے سے بچانے کے لیے دوسری شادی کی تھی، ایک بے حیا لڑکی سے. یہ یاسر کا ماننا تھا. اب بتاؤ میری ملکہ کہاں ہے؟ یاسر اپنی جگہ سے اٹھتا سرخ آنکھوں سے گویا ہوا. عدنان حمدانی نے یاسر کو دیکھا. نکاح خواہ نے نکاح کے دستاویزات کو سنبھالا. باقی سب خاموش تھے. یزان اور حنان بھی مشتعل پر اپنے غصے پر قابو کرتے بیٹھے ہوئے تھے. انہیں اس وقت عدنان حمدانی یاسر پر یکساں غصہ آ رہا تھا، مگر وہ حالات کے آگے مجبور تھے. وہ ایسے دو سارے تھے جنہوں نے اپنے بہنوئی کی دوسری شادی میں اپنی رضامندی سے شرکت کی تھی اور اب اسی بہنوئی پر بے حساب غصہ آ رہا تھا. اتنا کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یاسر شازم داؤد کی جان لے لیں. تمہاری ملکہ کو بے پردہ نہ کرنے کی قیمت شفا سے نکاح تھا. تم نے اپنا وعدہ نبھایا، میں نے اپنا. تمہاری ملکہ کو بے پردہ نہیں کیا گیا، لیکن تمہاری ملکہ کو تمہارے حوالے کرنے کی قیمت الگ ہوگی. سابقہ سیاستدان یاسر شازم داؤد. عدنان حمدانی محظوظ ہوتا مسکرایا تھا. یاسر نے مشتعل ہوتے سینٹر ٹیبل کو ٹھوکر ماری تھی. نکاح خواہ اپنی جگہ سے اچھلا تھا. عدنان حمدانی میرے صبر کا امتحان مت لو. میرا صبر ٹوٹا تو قیامت برپا کر دوں گا. میری ملکہ کہاں ہے؟ بھوک! یاسر ایک ہی جسم میں عدنان حمدانی کا گریبان پکڑے دہاڑا تھا، جسے دیکھ ستارہ بائی نے بے ساختہ تھوک نکلا تھا. وہ فوراً گارڈز کو کال کر گئی. گارڈز کمرے میں داخل ہوئے تھے. شفا یہ وہ سارا منظر سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. گارڈز کمرے میں داخل ہوئے تھے کہ سبحان مصطفیٰ، حنان اور یزان اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے تھے. عدنان حمدانی نے گارڈز کو رکنے کا اشارہ ہاتھ ہوا میں بلند کر کے دیا اور یاسر کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتا جھٹکے سے یاسر کی گرفت سے اپنا گریبان چھڑا گیا. یاسر نے بری طرح جبڑے بھینچے تھے. غصہ نہیں دماد جی، غصہ نہیں. یاد رکھو تمہاری ملکہ اب بھی ہمارے پاس ہے اور تمہارا غصہ ہمیں غصے میں مبتلا کر سکتا ہے. بہتر یہی ہوگا کہ خود پر ضبط کرو، کیونکہ اگر ہمیں غصہ آیا تو تمہاری ملکہ. عدنان حمدانی مسکراتا ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتا بات ادھوری چھوڑ گیا جس میں مکمل دھمکی تھی. یاسر نے رخ پھیرے اپنے چہرے اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود کو کنٹرول کرنا چاہا تھا. وہ عدنان حمدانی کو کھڑے کھڑے ہی موت کی گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا، مگر اپنی ملکہ کے لیے مجبور تھا. کیا چاہتے ہو تم اب؟ زبان ہررایا تھا. کتنی دفعہ کہوں کہ تمہارے بھائی کا استعفیٰ اور اگلے حکمران کے لیے اپنا نام؟ عدنان حمدانی بے زرار سا ہوتا بولا تھا. ہم کیسے مان لیں؟ تم ہمارے ساتھ مزید کوئی دھوکے بازی نہیں کرو گے، کوئی اور شرط نہیں رکھو گے اور میری بہن کو ہمارے حوالے کر دو گے؟ حنان عدنان حمدانی کو لہو دیتی آنکھوں سے گھورتے ہوئے استفسار کیا. پہلی بات نیک کفی، تمہارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے، اور دوسری بات تمہاری بہن کو باپ پردہ رکھا گیا ہے. یہ میرا وعدہ ہی تھا جو میں نے پورا کیا ہے. اور آخری بات، میری بس 2 شرطیں ہیں اب. عدنان حمدانی نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے ان 5 کو باری باری دیکھتے کہا. یاسر نے عدنان حمدانی کی سمت رخ موڑا. بولو. یاسر کی سرد آواز گونجی. عدنان حمدانی نے ستارہ بائی کو دیکھا جو اپنے خوف پر قابو پاتی مسکراتی عدنان حمدانی کو دیکھ رہی تھی. پھر عدنان حمدانی نے گارڈز کو جانے کا اشارہ کیا. وہ اپنے باس کا حکم مانتے چلے گئے. پہلی شرط، تم میڈیا کے سامنے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دو گے
اور یہ بھی کہو گے کہ تم کبھی اب سطح میں نہیں آؤ گے اور اگلے وزیر اعظم اور اپنی پارٹی کے سربراہ کے نام کے لیے میرا نام لوگے۔ اور دوسری شرط، عدنان حمدانی نے کہنا شروع کیا، جسے سنتے سبحان، مصطفیٰ، حنان اور یزدان نے جبڑے بیچے تھے۔ یاسر جیسا بھی تھا وہ اپنے ملک کے ساتھ بے حد وفادار تھا، پاکستانیوں کے لیے اپنی جان بھی دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ عدنان حمدانی نہ صرف پاکستان کے صوبے کشمیر پر تسلط جمانا چاہتا ہے بلکہ یاسر سے اس کے سالوں کی محنت سے بنائی گئی پارٹی کو بھی چھیننا چاہتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، یاسر کی زندگی بھر کی محنت کی ریاست کو وہ چھین کر یاسر کا حال اور مستقبل دونوں برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ بلا شبہ بہترین سیاستدان تھا جس نے ہزاروں گھروں کو تباہی سے بچایا تھا، اپنے ملک کو بچایا تھا، اور آج اسی سیاستدان کے پاس وہ دو راستے تھے، یا تو بیوی کو بچا لے دشمنوں سے، یا اپنے مستقبل، اپنی سالوں کی محنت کو۔ سب کو پتا تھا یاسر کس کو چنے گا۔ وہ اپنی ملکہ کو اپنے حال اور مستقبل پر فوقیت دے گا، کیونکہ اس کا وجود ہی اب اس کی ملکہ کے ہونے سے ہے۔ ملکہ نہیں تو یاسر نہیں۔ حنان اور یزدان کو بھی اس وقت یاسر کے لیے عدنان حمدانی کی شرط پر غصہ آیا تھا۔ سب کی نظریں یاسر پر تھیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ تم نکاح کے دستاویزات اور اس نکاح خواہاں کے ساتھ میڈیا کے ہی سامنے شفا کو اپنی بیوی کا عہدہ دو گے اور میری بیٹی کو اپنی زندگی میں خوشی سے شامل کرو گے۔ ہم تو طوائف ہیں، ہمارے یہاں تو خوشی ناچ کر منائی جاتی ہے، تو تم بھی میری بیٹی اور اپنی نئی بیوی کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے نہ وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ہاں، ڈانس کرو گے۔ ڈانس آخر کو داماد ہو، نچوا تھوڑی نہ سکتے ہیں داماد جی آپ کو، ستارہ بائی کہکا لگاتے ہوئے بولی تھی۔ جبکہ ستارہ بائی کی بات پر شفا کو اپنا وجود زلزلوں کی زد میں جاتا محسوس ہوا۔ اس نے اپنی ماں کو نم آنکھوں سے دیکھا تو یاسر نے مٹھیاں بھیجی ہاتھوں کی ہڈیوں کی کڑکڑاہٹ اس لاؤنج میں گونجی تھی۔ ستارہ بائی نے 2 قدم پیچھے لیتے عدنان حمدانی کو دیکھا تھا۔ وہ یاسر سے ڈر گئی تھی۔ ہڈیوں کی کڑکڑاہٹ صاف واضح کر رہی تھی کہ اگر ستارہ بائی عورت نہ ہوتی اور یاسر اپنی ملکہ کے لیے مجبور نہ ہوتا تو ان لوگوں کو ان 2 شرطوں پر ان کی ہڈیاں توڑ دیتا۔ یاسر 2 قدم آگے لیتا نکاح خواہ کے پاس آیا۔ چلیں، یاسر نے بس اتنا کہا اور قدم دروازے کی سمت لیے۔ عدنان حمدانی، ستارہ بائی فتح مندی سے مسکرائے تھے، جبکہ حنان، سبحان، یزدان اور مصطفیٰ بھی یاسر اور نکاح خواہ کے پیچھے قدم لے گئے۔ اب یہ تو طے تھا کہ یاسر نے جیسے پہلی شرط شرافت سے مانی تھی، باقی 2 شرط بھی ماننے والا تھا۔ جبکہ شفا صوفے سے اٹھی تھی اور ستارہ بائی کو دیکھنے لگی۔ میں نہیں ڈانس کروں گی، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ، میں ناجائز ہی صحیح بیٹی ہوں تمہاری، شفا چیخی تھی۔ ستارہ بائی نے نحوست سے اسے دیکھا تھا، جبکہ عدنان حمدانی نے آنکھوں سے ستارہ بائی کو تحمل سے کام لینے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ خود پر ضبط کر گئی، ورنہ ابھی شفا کے چہرے پر ایک اور تماچا پڑ جانا تھا۔ تم نے بڑی کوئی بیٹی ہونے کی لاج رکھ لی ہے اور میرے سامنے دوبارہ شرافت کا ڈھونگ مت رچانا۔ نفرت ہے مجھے شریفوں اور ان کی شرافانہ عادات سے، سمجھی؟ اور رہی بات ڈانس کرنے کی، وہ تو تم کرو گی، شادی ہوئی ہے تمہاری، اپنی خوبصورتی دنیا کے سامنے دکھاؤ تاکہ دنیا کہے کہ یہ ہے نا جوڑی یاسر شاہزن داؤد جیسے ہینڈسم مرد کے ساتھ شفا یاسر داؤد جچتی ہے نا، کہ وہ کپڑوں کے تھانوں میں لپٹی یاسر کی ملکہ۔ ستارہ بائی پہلے تحمل مگر غصے سے پھر مغرورانہ انداز میں بولی۔ شفا نے اپنی ماں کو افسوس سے دیکھا۔ عدنان حمدانی خاموش تھے۔ اسے دنیا سے غرض بھی نہیں ہے، وہ تو اپنے محرم کے دل پر راج کرتی ہے، اور تمہاری بیٹی اس کے دل کی کیا زندگی میں بھی کہیں نہیں ہے، نہ رہے گی، شفا نے رشک بھری آواز میں کہا۔ جبکہ ستارہ بائی مشتعل ہوتی شفا کا بازو دبوچے لاؤنج سے نکلی تھی۔ اب وہ اس کی زندگی میں کہیں نہیں رہے گی۔ عدنان حمدانی مسکرایا تھا۔ دفعتاً اس کا فون رنگ ہوا۔ کام سمجھو ہو گیا اذان ہو رہی۔ کام سمجھو ہو گیا، سیاستدان استعفیٰ دینے والا ہے، عدنان حمدانی نے کہا، اور پھر کچھ ہی دیر میں کال کاٹ دی گئی۔ تیار کرو اسے۔ ستارہ بائی شفا کو ایک کمرے میں لے جاتی اپنی لڑکیوں سے کہتی پلٹنے لگی، لیکن پھر دروازے تک آ کر رکی تھی اور پلٹی شفا کے وجود سے چادر اتار کر زمین پر پھینکتی اور مسکرائی۔ میری خوبصورت بیٹی۔ ستارہ بائی شفا کے وجود کو دیکھتی مسکرائی اور اپنے گلے کا ڈائمنڈ نیکلس نکال کر شفا کے سر سے وار کر ایک لڑکی کی طرف اچھالا، جسے چمکتی آنکھوں سے وہ نیکلس کیچ کیا۔ ستارہ بائی، آپ بے فکر رہیں، ایسے تیار کریں گے کہ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ آج کی محفل میں شفا بی بی کے حسن کے ہی چرچے ہوں گے۔ وہ لڑکی آنکھیں باہر نکال کر فر چہرے پر چمک لیے بولی۔ ستارہ بائی کہکا لگاتی دروازہ بند کر گئی۔ شفا کے وجود
شفا کا وجود گلیشیئر کی طرح جم گیا. اس نے زندگی میں پہلی بار خود کو چادر میں چھپایا تھا اپنی عزت بچانے کے لیے، اور شاید اللہ کو اس کا یہی قدم پسند آیا تھا. اپنے لیے اس نیکی کے صلے میں وہ آج ایک محرم جائز رشتے میں بندھی تھی جو زبردستی جوڑا گیا تھا. مگر شفا کچھ وقت کے لیے ہی صحیح اس رشتے کا احترام کرنے کا سوچ چکی تھی. شاید اسے کبھی یاسر کی بیوی کے لحاظ سے کچھ مدت کے لیے عزت مل جاتی ایسا کرنے سے، اور آج اس کے ماں اور باپ نے اس سے وہی چادر چھین لی تھی. مجھے ایسے کیوں شک پڑ رہا ہے کہ شفا کو کوئی گولی لگنے والی ہے اس یاسر کو بچاتے بچاتے. یاسر، حنان، سبحان، مصطفیٰ اور یزان کانفرنس میں ساتھ بیٹھے تھے. عمران اور سلمان بھی اطراف میں کھڑے تھے. سامنے رپورٹرز کے سوالات جاری تھے. کیمرے میں ان سب کو قید کیا جا رہا تھا. یاسر نے ابھی تک کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا تھا. نکاح خواہ ابھی اسٹیج کی سائڈ پر براجمان تھے. یاسر دفاتر اپنی سیٹ سے اٹھا اور مائک کے قریب آیا. سب نے فوکس یاسر شاہزم داؤد پر لیا. سامنے ہی عدنان حمدانی کھڑا مسکرا رہا تھا. کچھ منٹ گزرے. یاسر نے اپنے استعفیٰ اور پارٹی کی رہنمائی سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا. میڈیا اس بات کو ریکارڈ کر رہی تھی. اور پھر یاسر نے ایک اور دھماکہ کیا شفا سے اپنی شادی کا اعتراف کر کے. بھائی میں دھوپ میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں اس ٹائم پہ، تو اس لیے تھوڑا کنفیوزنگ بھی ہے اور میری بات بھی کلیئر نہیں آ رہی ہوگی. شفا سے اپنی شادی کا اعتراف کر کے. سب میڈیا رپورٹرز یکدم شاک میں آ گئے، اور پھر یاسر خاموشی سے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا. یاسر کے بعد نکاح خواہ مائک کی سمت قدم بڑھائے، اور یاسر اور شفا کے نکاح کے کاغذات میڈیا کے سامنے پیش کیے گئے تھے. شفا کا حق مہر 50 کروڑ رکھا گیا تھا تاکہ اگر یاسر شفا کو چھوڑے تو شفا بہت سارا پیسہ لے کر عدنان حمدانی اور ستارہ بائی کے پاس آئے. یہ ایک قسم کا سودا کیا گیا تھا جس پر یاسر نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. اور نکاح خواہ کے بیان کے بعد یاسر اپنی جگہ سے اٹھا اور کانفرنس برخاست کر گیا. عدنان حمدانی سکتے میں آ گیا. یاسر اب عدنان حمدانی کے قریب رکا جو میڈیا کے سائڈ پر کھڑا تھا. یاسر کے پیچھے سبحان، حنان، یزان اور مصطفیٰ سمیت عمران، سلمان بھی رکے تھے. میری بھی ایک شرط ہے سسر جی، تب تک میں تمہارا نام نہیں دوں گا وزیر اعظم اور اپنی پارٹی کے سربراہ کے لیے، جب تک میری ملکہ صحیح سلامت میرے پاس نہیں پہنچ جاتی. ملتے ہیں دوسری شرط مکمل ہونے کے بعد. یاسر نے ایک لفظ چپا کر کہتے پیشانی تک 2 انگلیاں لے جاتے باہر قدم بڑھائے تھے. عدنان حمدانی شیل سا رہ گیا، پھر نہ ٹھہرا، خود کو کمپوز کیا اور مسکرایا. یاسر کی پشت کو دیکھتا رہا. پھر میڈیا کی سمت بڑھا. یاسر شاہزم داؤد اپنی نئی اہلیہ اور میری بیٹی شفا یاسر داؤد کے ساتھ ڈانس پرفارمنس کرنے والے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ اتنی بڑی شخصیت کی خوشی میں شامل ہوتے یہ منظر اپنی چینلز پر دکھائیں گے. عدنان حمدانی نے مسکراتے کہا. اور میڈیا کو تو نیا مسئلہ مل گیا تھا، بہتی گنگا میں کیسے ہاتھ نہ دھوتے. سب نے فوراً اپنا سامان سمیٹا اور عدنان حمدانی کے گارڈز کے تعاقب میں کنسرٹ کے سمت قدم بڑھا گئے. کشمیر سمیت داؤد اور کفیر حویلی میں سکوت چھائی ہوئی تھی. ساری عوام داؤد اور کفیر حویلی کے مکین شیل بیٹھے تھے. جو کھڑا تھا وہ بھی شیل ہی کھڑا تھا. سامنے ہر نیوز چینل پر اس وقت ایک کنسرٹ کی لائیو ویڈیو دکھائی جا رہی تھی، اور ٹائٹل تھا سابقہ سیاستدان یاسر شاہزم داؤد آج لائیو کنسرٹ کر رہے ہیں. اور سیاستدان کی عوام اور خاندان اس کے نام کے ساتھ سابقہ کا لفظ دیکھ دنگ رہ گئے. کیا ہو رہا تھا؟ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اب یاسر کا وجیہہ چہرہ اسکرین پر نظر آ رہا تھا. وہ ہینڈسم سیاستدان تنی رگوں اور نقوش کے ساتھ لاکھوں دنوں پر قہر برپا کر چکا تھا. وہاں موجود اور چینلز پر دیکھنے والے یاسر کی عوام دل تھامے ہر ہیڈ لائن کو پڑھ رہے تھے، بلکہ یاسر شاہزم داؤد پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھے. وہ اتنا بڑا کراؤڈ بن چکا تھا کہ سبحان، حنان، یزان، مصطفیٰ سب یکدم پریشان ہوئے تھے. اگر یہاں انہوں نے عدنان حمدانی کے آدمیوں کو مارنے کی کوشش کی تو عوام کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور کفیرز اور داؤد کی امیج بھی خراب ہو سکتی ہے. مصطفیٰ اور عمران کے ساتھ سب کی نگاہیں ادھر ادھر ہر جگہ کو معائنہ کر رہی تھی. وہ سبھی الرٹ ہو چکے تھے. ہزاروں نوجوان لوگ یاسر کو دیکھ باہیں پھیلائے ہاتھ ہوا میں بلند کر رہے تھے جیسے وہ ایک سنگر ہو. یہ کنسرٹ کسی ایکٹر یا سنگر کے کنسرٹ سے بھی زیادہ پرجوش کراؤڈ لیے ہوئے تھا. اور پاکستان کی عوام ایسی ہیڈ لائن پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی. دفاتر ہیڈ لائن بدلی. اس کنسرٹ میں سابقہ سیاستدان کے ساتھ ان کی نئی اہلیہ بھی شرکت کر رہی ہیں. ہیڈ لائن تھی کہ دھماکہ جو سب سے زیادہ شدت سے داؤد اور کفیر حویلی کے مکینوں کو اپنی لپیٹ میں لے گیا تھا. دفاتر پھر یاسر سے کچھ فاصلے پر ایک اور لائٹ نے کسی کو فوکس میں لیا تھا. لاکھوں لڑکیوں
کہ حساس اسٹیج کے بیک سے سامنے ایک ماڈرن میکسی ہیں لاکھوں لڑکیاں اسٹیج پہ کہاں سے آئی. بیگ سے سامنے ایک ماڈرن میکسی بےحد خوبصورت لڑکی قدم اٹھاتے یاسر کے برابر آ کھڑی ہوئی. وہ ٹرانسپیرنٹ واٹر آئس اسٹیج کے اوپر کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. یاسر کی سیاہ آنکھیں بھوری آنکھوں میں گڑی تھی. دفاتن گانے کے لیرکس پلے ہوئے. یاسر نے ایک ہاتھ بڑھایا اور اس لڑکی کے ہاتھ تھاما. یاسر نے اسے گھما کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا اور یکدم چھوڑ گیا. وہ لڑکی دور ہوتی یاسر کے ساتھ گانے کے سٹیپس کرنے لگی. یہ دیکھ یزان نے منہ بنایا. ملکہ کی جان کو خطرہ ہے اور بادشاہ یہاں مجرا کر رہا ہے. یزان کے منہ سے بے ساختہ ناگواری سے نکلا. سبحان اور مصطفیٰ نے اسے گھورا. یزان کو کوئی فرق ہی نہ پڑا. پورے ملک میں سنسنی خیز یہ خبر آگ کی طرح پھیلی تھی. ایک دفعہ پھر ہیڈ لائن بدلی تھی. سابقہ سیاستدان کی نئی اہلیہ کا نام داؤد اور کفیر حویلی کے مکینوں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا. وہ لوگ دم سادے نیوز اینکر کی آواز سن رہے تھے جیسے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا اس پر. شفا یاسر داؤد ہے. وہ لڑکی کوئی اور نہیں شفا ہمدانی تھی. ان کا نکاح ہو چکا تھا. کفیر اور داؤد حویلی کے مکینوں کو حویلی کی چھتیں اپنے سروں پر گرتی محسوس ہوئی تھی. یہ لڑکی سازش کے تحت اس حویلی میں آئی تھی کیا؟ شفا کی نظریں یاسر سمیت ہر چیز پر گھوم رہی تھی. وہاں بہت بڑا کراؤڈ تھا. دفاتن اس کی نظریں سامنے دور اوپر کارڈور میں لوگوں کے درمیان سیڑھیوں پر کھڑی جویریہ پر گئی. جویریہ ماسک میں ملبوس تھی لیکن شفا اس کے حلیے سے جویریہ کو پہچان چکی تھی. جب وہ لوگ اس ہوٹل میں انٹر ہوئے تھے جویریہ بیک سائڈ سے ہوٹل کا معائنہ کرنے کے لیے داخل ہوئی تھی اور بڑی مہارت سے اپنا کام سر انجام دے چکی تھی. شفا کی نظروں کے تعاقب میں گارڈز نے جویریہ کو دیکھا. انہیں اس لڑکی پر شک ہوا اور غصے سے اس سمت فائرنگ کرنے لگے. جویریہ فوراً جھکی. یہ منظر ستارہ بائی عدنان ہمدانی ریکارڈنگ روم میں دیکھ رہے تھے. یہ لڑکی کون ہے؟ یہ جویریہ بھی آئی ہوئی تھی ان لوگوں کے ساتھ. جویریہ پر فائرنگ ہو رہی تھی. وہ اپنا بچاؤ کرتی جو اپن فائرنگ کرنے لگی. وہ مسلسل یاسر کو اور شفا کو نیچے کی سمت اشارہ کر رہی تھی. دفاتن وہاں پر افراتفری ہوئی. گانا بند ہوا. لوگ باہر کی طرف بھاگ رہے تھے. میڈیا کو بھی باہر نکال دیا گیا. عدنان ہمدانی نے ٹیبل پر مکہ مارتے دہاڑتے کرسی پیچھے دھکیلی. منٹوں میں کنسرٹ کی جگہ خالی ہوئی. وہاں اب عدنان ہمدانی کے گارڈز اور لوگ موجود تھے. حنان جویریہ کی سمت گارڈز پر فائرنگ کرتا بڑھا تھا. یعنی ایک لڑکی نہیں ماری جا رہی ان لوگوں سے. کیسے گنڈے ہیں یہ؟ تم لوگ مت رکو ناچو ورنہ تمہاری ملکہ اور سوتن. عدنان ہمدانی کی آواز ان دونوں کے کانوں میں لگے پلس کہکے کے ساتھ گونجی. عدنان ہمدانی کے پاس اب بھی آخری ہتھیار باقی تھا. یاسر اور شفا نے دوبارہ ڈانس شروع کیا. حنان جو جویریہ کی طرف بڑھ رہا تھا. جویریہ حنان کو چیختے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور پھر حنان کی آنکھیں ساکت ہوئی. اس نے یاسر اور شفا کو دیکھا اور اسٹیج کو. یاسر نیچے دیکھو. حنان دہاڑا تھا. سبحان عمران یزان سبھی عدنان ہمدانی کے گارڈ سے مقابلہ کر رہے تھے. انہوں نے بھی شفا اور یاسر کی سمت اسٹیج کی سمت دیکھا تھا. شفا اور یاسر نے نظر اپنے پیروں کے نیچے گئی. وہ لوگ ساکت ہو گئے. کچھ پل وہ ہل بھی نہ سکے. وہاں بلیک کلر کا تابوت تھا جو اس ٹرانسپیرنٹ اسٹیج کے نیچے نظر آ رہا تھا. اس تابوت میں اشراق کو زندہ درگور کیا گیا تھا. یاسر کی سانسیں رکی تھیں. دفاتن ایک فائر ہوا تھا جو حنان کی سمت کیا گیا تھا مگر گولی حنان کو نہیں لگی تھی. حنان کے سامنے ایک شخص آیا تھا جس کی آنکھیں سیاہ تھی. لمبا چوڑا دیو ہیکل وجود کا مالک. اس کے بازو کو گولی چھو کر گزری تھی. حنان نے اس شخص کو دیکھا اور اس نے حنان کو آنکھوں میں اجنبیت نہ تھی مگر حنان اسے پہچان نہیں پا رہا تھا. لیکن اس شخص کی آنکھوں میں کرب تھا, محبت تھی, بے پناہ شفقت تھی اور سب سے بڑھ کر حنان کو ان آنکھوں میں اپنے یہ فکر نظر آئی اور وہ شخص حنان کے سامنے اسے کور کیے کھڑا تھا. دفاتن ایک ساتھ ان کے اطراف میں گارڈز کا نشانہ چکنے پر 4 فائر ہوئے تھے. اس شخص کی آنکھوں میں خون اترا. اس نے پیچھے ہوتے حنان کو دھکا دیا. یعنی وہ وہیں کھڑا تھا کہ آؤ ایک اور گولی مارو مجھے. حنان سائڈ پر گرا. وہ شخص پلٹا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن سے نکلتے اپنے گولی لگے بازو کو جھٹکا دیا. سبحان. حنان یزان سلمان مصطفیٰ اور عمران گارڈ سے مقابلہ کر رہے تھے. یاسر ساکت نظروں سے تابوت کو دیکھ رہا تھا. شفا اس کی سمت بڑھی. یاسر تمہاری ملکہ. شفا نے پھولی سانسوں کے درمیان یاسر کے پھولے بازوؤں پر کپکپاتے ہاتھ رکھتے کہا. یہ تابوت تھا. دشمن تابوت میں اپنے دشمن کو ہی ڈال سکتے تھے. سب کو اندازہ ہوا اشراق اس تابوت میں قید ہے. یاسر نے سرخ آنکھیں اٹھا کر شفا کو دیکھا. میں منہاج کفیر ہوں اور تم لوگوں نے میرے خاندان پر وار کیا ہے. میرے خون پر. میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں گا. وہ شخص دہاڑا تھا. سب نے چونک کر اسے دیکھا جبکہ جویریہ نے اس سمت دیکھا. اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی تھیں. منہاج کفیر نے آگے بڑھتے ایک ساتھ کئی فائر کیے تھے. یہ ہی نہیں وہ اپنے سامنے آتے ہر گارڈ کے سینے پر پیر رکھ کر اسے دور اچھال رہا تھا جبکہ حنان اس کے الفاظ پر ساکت تھا. منہاج کفیر. یہ شخص کفیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا جبکہ باقی کسی تک یہ اس آدمی کی دہاڑ نہیں پہنچی تھی کیونکہ
کیونکہ بہت آہستہ آواز میں دہاڑا ہوگا، کیونکہ جگہ کافی بڑی تھی، وہاں مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ جویریہ حنان کی سمت بڑی تھی، جو اب بھی شوق تھا، جو بھی شوق میں تھا۔ جویریہ نے ماسک اتار کر دور اچھالا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ جویریہ حنان تک پہنچتی اپنے پیچھے آنے گارڈ کو فائر کرتی گھٹنوں کے بل حنان کے قریب بیٹھی تھی۔ حنان نے جویریہ کو دیکھا، وہ جیسے اب ہوش میں آیا تھا۔ جویریہ کی آنکھوں میں حنان نے اپنے لیے فکر دیکھی۔ حنان پھر شیل ہوا تھا، جبکہ جویریہ اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی کہ اتنے میں کچھ گارڈز ان کی طرف آتے فائرنگ کرنے لگے۔ اب تو مار ہی دو ان دونوں میں سے کسی کو۔ حنان نے جویریہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود پر گراتے کروٹ لی۔ جویریہ فرش پر تھی اور حنان اس کے اوپر سایہ فگن تھا۔ حنان کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا، ہاتھ میں جادوئی طاقتیں آئی۔ آئی ایم سو سوری، اس وقت پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے، میں اپنے کمنٹس کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی۔ اور پھر ان کی سمت آتے گارڈز ڈھیر ہو گئے۔ دیکھو میں نے کہا تو جادوئی طاقتیں آتی۔ اچھا پھر رکو، اچھا سوری، اب میں بالکل سیریس ہو کے پڑھوں گی۔ نو کمنٹس، آئی کانٹ کنٹرول مائی سیلف وین دیر آر illogical scenes, so I just trying to make them logical, you know. Okay, now I'm serious. اب میں اپنے کمنٹس اپنے تک رکھوں گی، اب میں آپ کو نہیں شیئر کروں گی۔ دیکھیے گائز، یہ اسٹوری میں فری آف اینی کاسٹ پڑھ رہی ہوں، سنا رہی ہوں یا وائس اوور کر رہی ہوں، تو اس میں کچھ اپنا تڑکا تو بنتا ہے نا، لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کتنی اچھی کہانی ہے یہ۔ I just love reading these type of stories. اتنی فنی ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں سیریس ہوں۔ او یہ تو آن تھی۔ اور پھر ان کی سمت آتے گارڈز ڈھیر ہو گئے۔ حنان نے جویریہ کی آنکھوں میں دیکھی ایک نظر گارڈز کو دیکھتے ان کے سینے پر فائر کیا تھا، جبکہ جویریہ یک حنان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں میری شفاق بیوی، لیکن یہ تمہاری فکر کرنے سے کہیں مر نہ جاؤں، حنان نے کہا۔ جویریہ کے چہرے کا رنگ اڑا۔ میں تو نہیں کر رہی تمہاری فکر، جویریہ سنبھل کر بولی۔ حنان بدمزہ ہوا۔ حنان نے جھکتے جویریہ کے لبوں کو چھوا۔ ہائے سب کے سامنے! یزان جس نے جویریہ کو اس سمت آتے دیکھا تھا، وہ فکر مند سے جویریہ کی سمت آیا، لیکن اس سین کو دیکھ چٹپٹایا اور فوراً پلٹا۔ بہن کی جان خطرے میں ہے، بہنوئی نے دوسری شادی کر لی ہے، بھائی کا بس نہیں چل رہا، ساروں کو ماموں بنا دے، یزان بڑبڑاتا اور سارا غصہ گارڈز پر نکالنے لگا۔ اشراق! جویریہ نے سرخ چہرے سے حنان کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے یاد دلایا۔ حنان جویریہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے جویریہ کو اپنے روبرو کھڑا کر گیا۔ یاسر کی آنکھوں میں خون اترا تھا، پورا وجود سرخ ہوا تھا، رگیں تنی تھی، خون میں ابال اٹھے تھے۔ یاسر نے شفا کو دور دھکیلا تھا اور وہ خود بنا سوچے سمجھے اس واٹر آئس اسٹیج پر اپنے بھاری ہاتھ کا پنچ رسید کر گیا۔ اسٹیج کو پہلے وار سے کچھ نہیں ہوا، اپنے بہنوئی کی جادی طاقتیں استعمال کرو۔ اسٹیج کو پہلے وار میں کچھ نہیں ہوا تھا، مگر یاسر کے ہاتھ سے خون فوارے کی طرح پھوٹا تھا۔ اٹس اے لائے۔ اور پھر یاسر رکا نہیں، یاسر نے تیسری دفعہ چیختے ہوئے پنچ مارا۔ اسٹیج پر دراڑ پڑی تھی۔ سبحان مصطفیٰ، سلمان، حنان، جویریہ، یزان، عمران اور منہاج کفی جتنے گارڈز کو مارتے اتنے ہی اور آ جاتے۔ کیوں پیچھے بہت ذخیرہ تھا؟ ان لوگوں کے پاس گولیاں بھی ختم ہو چکی تھی، وہ انہیں گارڈز کی گنز لیتے اب ان پر فائر کر رہے تھے اور بڑی مہارت سے ان لوگوں کو مار رہے تھے۔ سلمان نے اسٹیج پر موجود کیمروں پر عوام کے نکلتے ہی فائر کر دیے تھے کہ کہیں غلطی سے بھی یہ ایکٹ میڈیا کے سامنے نہ آئے۔ وہ 8 لوگ تھے جو تقریباً 200 گارڈز کو تو مار ہی چکے تھے۔ شفا منہ پر ہاتھ رکھے یاسر کو دیکھ رہی تھی، جو سرخ چہرے سے بکھرے بالوں میں دیوانوں کی طرح اسٹیج پر پنچ رسید کر رہا تھا۔ وہاں پہ اتنی چیئرز ہیں، ایک چیئر اٹھا کے مارو اس پہ۔ میرے سے مشورے لو، مجھے آتے ہیں سارے۔ وہ اپنی جیکٹ بھی اتار کر دور اچھال چکا تھا، ہاتھ پورے خون میں نہائے ہوئے تھے۔ اچھا تو جب شفا کو چینج کروایا تھا تو اس کو نہیں چینج کروایا تھا؟ اس کو بھی تو کوئی ٹیکساڈو یا کوئی پینٹ کوٹ، کوئی 3 پیس پہناتے نا۔ اچھا چلو، یہ ہیرو ہے، یہ تو ایمی ہینڈسم ہو سکتا ہے، بغیر بس صبح منہ بھی نہ دھوئے تو یہ ہینڈسم ہوتے ہیں۔ گارڈز ان 8 کو یاسر کی سمت بڑھتے دیکھ پڑھنے سے ہی روک رہے تھے، اور یہ ہو بھی رہا تھا۔ البتہ منہاج یاسر کو دیکھ
کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا، وہ بس گارڈز کو ختم کر رہا تھا۔ یاسر اکیلا اسٹیج کو توڑنے میں لگا ہوا تھا۔ کوئی اور ہوتا یاسر کی جگہ تو اتنی تکلیف کے باعث ہار مان جاتا، مگر یاسر ہر پنچ میں پہلے سے زیادہ اپنی طاقت اتار کر اسٹیج پر وار کر رہا تھا، کیونکہ وہ ہرکیولیس تھا۔ ان سے کیسے نپٹیں؟ جتنا مار رہے ہیں اتنے ہی اور آ رہے ہیں۔ یاسر اکیلا ہے، اسے ضرورت ہے ہماری، کہیں ہمیں دیر نہ ہو جائے اس تک پہنچنے میں، مصطفیٰ نے دہاڑتے ہوئے کہا تھا۔ سب نے پریشانی سے یاسر کو دیکھا تھا۔ ایک گارڈ یاسر کی سمت بڑھا تھا۔ شفا جو شیل کھڑی تھی، اس نے گارڈ کے بازو کو پکڑ کر روکا تھا۔ گارڈ نے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ شفا اوندھے منہ گرتی کہ جویریہ نے اسے تھامتے اس گارڈ پر فائر کیا تھا۔ شفا گھبرا چکی تھی، یعنی جویریہ شفا تک پہنچ چکی ہے، یاسر تک نہیں۔ اوکے، اس کی سانسیں پھول رہی تھی۔ یاسر، شفا نے کہا۔ جویریہ کی نظر یاسر پر گئی، جو اسٹیج توڑنے کی میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسٹیج سینٹر میں گول شیپ میں ٹوٹا تھا، کیوں وہاں سے کٹنگ بھی تھی۔ یاسر نے پھولی سانسوں کے درمیان مزید اسٹیج کو اکھاڑا، زخمی لہو ہاتھوں سے اکھاڑا تھا، لب ایک دوسرے میں پیوست تھے، ماتھے سے پسینے ٹپک رہے تھے، گردن کی وینز تنی ہوئی واضح ہو رہی تھی۔ جویریہ اس طرح بڑھتی کہ یزان نے پیچھے ایک گارڈ نے اس پر فائر کرنا چاہا۔ جویریہ نے یزان کے پیچھے فائر کیا۔ یزان چونکا اور جویریہ کو دیکھنے لگا، جو اب دوسرے گارڈز پر فائر کر رہی تھی۔ میرے بھائی کی کس ڈوز کا اثر ہے، ورنہ یہ سپاک بھابھی میری جان بچائے۔ ہاں، یزان پر بڑھایا تھا۔ سبحان نے سن لیا اور یزان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ گارڈز پر فائرنگ کرنے لگا۔ یاسر نے اسٹیج کے سینٹر سے اکھاڑ دیا تھا۔ وہ نیچے اسٹیج کے اندر قدم رکھنے لگا کہ اس کے سینے پر قدم رکھتے کسی چٹانی شخص نے اسے پیچھے دھکیلا۔ ہرکلیوس کے ساتھ ایک اور ہرکلیوس، دور ہٹو، جان سے مار دوں گا۔ یاسر پوری سانسوں میں سیدھا ہوتا دہاڑا تھا سامنے ایک کھڑے شخص پر، مگر سامنے والے شخص والا یاسر کی بات سنے بغیر ہی اسٹیج کے اندر کودا تھا۔ وہ پورا بلیک وائر لیس سوٹ میں ملبوس تھا، حتیٰ کہ اس کا چہرہ، ہاتھ، پاؤں سب چھپے ہوئے تھے۔ یاسر نے لہو دیتی آنکھوں سے اس شخص کو گھورا، مگر اس شخص نے اندر جاتے ہی تابوت کو سرے سے اٹھایا۔ وہ ہرکیولیس ہی تھا، سرے سے اٹھایا تھا۔ اسٹیج ٹوٹنے سے اندر کی سرد برفیلی بھاپ اوپر کو اٹھ رہی تھی۔ پورا اسٹیج دھواں دھواں ہو گیا تھا، اندر برفیلی برف تھی اور پانی بھی ایک ٹھنڈا۔ یار ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ٹھنڈے پانی میں ڈال کے لڑکیاں مار رہے ہیں، اوپر سے اتنی ٹھنڈ ہے یار، مجھے سوچ کے ٹھنڈ لگتی ہے۔ یہ بھاپ سے ہی محسوس ہو رہا تھا۔ شفا اور یاسر جو اس وقت اسٹیج پر موجود تھے، انہیں وہاں دیکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یاسر سیدھا کھڑا ہوتا، پھر اندر کودنے کے لیے تیار ہوا تھا کہ اندر موجود شخص آدمی کی سرد آواز وہاں گونجی تھی، ایک سردی اوپر سے سرد آواز۔ اپنی ہیرو گری بعد میں جھاڑنا، اگر اس پانی میں کودے تو کرنٹ کھا کر مر جاؤ گے، اس تابوت کو پکڑو۔ تو کیا وہ ہیروئن؟ ہاں ہیروئن تو لکڑی کے تابوت میں، شی ول بی الائیو۔ اس آدمی کی آواز بے حد سرد تھی۔ یاسر ساکت کھڑا رہا، پھر بھاپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہٹاتے اس نے دیکھا وہ آدمی تابوت کے ایک سرے کو اوپر کی سمت اٹھائے ہوئے ہے۔ یاسر نے فوراً تابوت کو مضبوطی سے جگڑتے اوپر کھینچا۔ دیکھو ایک اور الوجیکل سین، تابوت بہت ہیوی ہوتے ہیں، لائک سپر ہیوی، اور کیونکہ اس کی بناوٹ بہت بڑی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم لکڑی کی چارپائی کو ایک طرف سے اٹھا کے کہیں کہ یہ اوپر سے کوئی پکڑ لے، کیسے اٹھائیں گے ہم اسے؟ اور اوپر سے نیچے ٹھنڈا پانی بھی ہے اور یہ لڑکا اکیلا ہے۔ اس شخص نے دوسرا سرا پکڑتے تابوت کو باہر کی سمت دھکیلا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تابوت باہر نکال لیا گیا۔ وہ شخص بھی ٹوٹے ہوئے سینٹر اسٹیج پر دونوں ہاتھ جمائے جھٹکے سے اوپر ہوتے باہر نکلا تھا۔ یاسر تابوت کو کھولنے لگا کہ اس شخص نے روکا۔ یہاں نہیں، یہاں برفیلی بھاپ ہے، تمہاری بیوی کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ چلو کسی کے پاس تو عقل تھی، اس آدمی نے کہا۔ یاسر نے لب بھینچے۔ یاسر کے پاس تو جیسے سوچنے سمجھنے کی ہر طاقت ختم ہو چکی تھی، وہ بس جلد از جلد اشراق کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس آدمی اور یاسر نے تابوت کو اسٹیج سے نیچے اتارا۔ شفا پہلے ہی گھٹتے سانس کی وجہ سے اسٹیج سے اتر چکی تھی۔ ناؤ ٹیل می گائز، یہ 2 منٹ نہیں اپنا سانس گھونٹ سکے، اور وہ لڑکی کب سے نیم بے ہوشی اور زہر اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے، اور وہ اس تابوت میں کب سے پتہ نہیں لیٹی ہوئی ہے۔ شی از اسٹل الائیو بیکاز شی از ہیروئن۔ اب تو میں کہتی شفا کی جگہ اشراق کو مار دو، شفا کو صحیح کر دو، یاسر کے ساتھ محبت کر دو اور بات ختم۔ پر نہیں، اس کہانی آلریڈی لکھی جا چکی ہے، میری کہنے پہ بدل نہیں سکتی۔ خبردار جو اپنی جگہ سے ہلے تو۔ یاسر تابوت کھولنے ہی لگا تھا کہ عدنان حمدانی ستارہ بائی اپنی پوری فوج کے ساتھ گارڈز کی نفی لیے پہنچے تھے۔ دیکھا، اشراق مار دو۔ تقریباً 500 کے تقریب گارڈز کو سبحان اور حنان لوگ مار چکے تھے، لیکن اب بھی وہاں کوئی 500 اور گارڈز موجود تھے۔ عدنان حمدانی کے گارڈز کے
ट्रिगर पर यासर के वफादार 6 आदमी थे। 12 की लाशें वो लोग पहले ही दाऊद हवेली पहुंचा चुके थे। वो इन 6 आदमियों को मौत के मुंह में नहीं भेज सकते थे। वो आदमी गैर मुल्क में मौजूद बेगुनाह कैदी पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी थे। प्लीज़ ये सब ना कहो। मुझे लगता है ये यासर कितना मतलब हाउ सेल्फिश ऑफ हिम, अपनी एक बीवी के लिए, लाइक लिटरली एक बीवी के लिए, जबकि इसको दूसरी मिल भी जानी थी बाद में, इसने कितने ज़्यादा लोगों का नुकसान कर दिया। उन 12 लोगों का तो किया ही किया, तो वो उन 12 लोगों के साथ जो बेगुनाह कैदी पाकिस्तानी हैं जिनका राज वो ऑलरेडी जान चुके थे और उनको आज़ाद करने वाले थे, और इसने बीच में उनके सारे वो राज वो सब कुछ रोक रहा कि यहाँ पे इनको बुला लिया होगा। मुझे लगता है मुझे ये वॉइस ओवर दोबारा करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा कमेंट्स हो गए हैं इसमें। इतने कमेंट्स मुझे करने नहीं चाहिए थे, पर मेरा मूड नहीं हो रहा दोबारा करने में। मैं थोड़ी देर के लिए रोक देती हूँ, फिर दोबारा। और वो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ थे, इनकी जान पाकिस्तान के लिए ज़रूरी थी। यासर के हाथ भी थमे थे, सबको ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा था। सब लोग शेल खड़े थे। गार्ड्स ने इनके हाथ से गन्स छीन ली थी। उसको बहुत चालाक समझते हो तुम सियासतदान। अदनान हमदानी यासर के करीब आता हुर्राया था, लेकिन आज ये चालाकी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तुम्हें याद है ना, हमने तुम्हारे सामने तुम्हारी मलिका को इंजेक्शन लगाया था। वो जहर का इंजेक्शन था जो 24 घंटों बाद इंसान को फ़ौरन ख़त्म कर देता है। और मुझे अफसोस है कि साथ कहना पड़ रहा है, तुम्हारे पास अब 30 मिनट बचे हैं और तुम्हारी मलिका ख़त्म। अदनान हमदानी कहकर लगाता बोला था। यासर ने मुठ्ठियाँ भींची। ताबूत को देखते कि हर बार नज़रों से अदनान हमदानी को देखा था। दिल किया इसका जबड़ा तोड़ दे, लेकिन वो खुद पर जब्त कर रहा था। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? प्लान ख़राब कर दिया तुम्हारा। मुझे भी आ रहा है, मेरे भी प्लान जो ख़राब कर दिया तुमने। अदनान हमदानी यासर के गुस्से में डूबी आंखों को देखता दहाड़ा था। तुमने कहा मैंने तुम्हारी बेटी से शादी कर ली, इस्तीफ़ा दे दिया, पार्टी छोड़ दी, तुम्हारी बेटी को दुनिया के सामने तुम्हारे कहे के मुताबिक कबूल भी कर लिया। अब मेरी मलिका और आदमियों को जाने दो। यासर ने एक एक लफ्ज़ चुबा चुबा कर कहा था। अदनान हमदानी ने नफ्स में सर हिलाया था। मैंने ये भी कहा था कि चालाकी मत करना। मैंने ये भी कहा था कि हुक्मरानी के लिए मेरा नाम देना। तुमने नहीं सुना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, और इसकी सज़ा तुम सबको मिलेगी, सबको मार दिया जाएगा। अदनान हमदानी ने कहा। डैड आप ऐसा नहीं कर सकते, शफा चीखी थी। अदनान हमदानी ने एक हाथ पहली दफ़ा शफा पर उठा था। अदनान हमदानी का हाथ पहली दफ़ा शफा पर उठा था। इसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। वो लड़खड़ाती गिरती कि यज़ान ने उसे संभाला। हनान, सुबान, मुस्तफ़ा ने कहर बार नज़रों से अदनान हमदानी को देखा था। खामोश, बिल्कुल खामोश। तुम्हारे लिए हमने यासर से तुम्हारी शादी करवाई थी। तुम्हें प्यार रास नहीं आया। इनके साथ मिलकर हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। अब चुप रहो, बाहर में गई तुम्हारी शादी, तुम्हारी इज्जत और यासर शाज़म दाऊद की अरबों की जायदाद। अब तुम बेवा होगी। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो तुम्हें भी जान से मार दूंगा मैं। अदनान हमदानी शफा का बाजू दबोचे इसके चेहरे पर घुर्राया था और झटके से छोड़ गया। और तुम दोनों कौन हो जो इन लोगों के साथ कूदे हो, इनकी मौत के खेल में अपनी मौत को दावत देते? अदनान हमदानी ने मिनहाज कबीर और उस ब्लैक ड्रेस वाले आदमी को देखते इस्तफसार किया था। सब ने ही इन दोनों को हैरत से देखा था, लेकिन अभी इन बातों पर गौर करने का वक्त हरगिज़ न था। तुम्हारी मौत पर इंट्रो ज़रूर दूंगा, ब्लैक ड्रेस वाले आदमी ने फुर्सत से अदनान हमदानी को टका सा जवाब दिया। अदनान हमदानी ने जबड़े भींचे थे। और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दे देता हूँ। मैं मिनहाज कबीर हूँ, बरसों बाद लौटा था अपनों के पास, लेकिन तुमने उन अपनों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। पहले तुम्हारी लाश देखूंगा, फिर अपनों से गले मिलूंगा। मिनहाज कबीर ने गुर्राते हुए कहा था। यह चीखते हुए कहा करो अदनान हमदानी कंफ्यूज हुआ था। मिनहाज कबीर ये नाम तो कबीर ख़ानदान में कभी सुना ही नहीं था। इसने तो हनान ने जवेरिया और सुबान को इशारा किया था। जवेरिया और सुबान के सामने गार्ड्स खड़े थे। जवेरिया पहले वार करती, फिर सुबान ने वार करते इस गार्ड के हाथ से गन लेनी थी, और इतने में हनान, मुस्तफ़ा, सलमान और इमरान भी संभल जाते, मगर जवेरिया हनान की आंखों का मंसूबा समझती वार करती कि अदनान हमदानी इनकी हिम्मत पलटा। कोशिश भी मत करना। यहाँ 500 आदमी हैं मेरे जिनके हाथ में गन्स हैं, यानी 500 गन्स, और तुम सिर्फ 9-10 लोग। और ये लेडी बॉस, चलो उसे छोड़ देते हैं। अगर ये मुकाबला करना चाहे तो 500 गन्स का। हाँ, औरत को औरत बनकर रहना चाहिए। और तुम लोग क्या हो, खुद सामने वार करने के लिए आए और इस औरत को पीछे वार करने के लिए भेज दिया। अच्छा खेली हो लेडी बॉस। मलिका का पता लगा लिया, यासर के आदमियों को पता लगा लिया, लेकिन एक गलती हो गई। यासर को इन्फॉर्म हमारे सामने कर दिया, इसीलिए तुम लोग जीती जंग को हार गए। और इसीलिए कहते हैं कि औरत को जंग में खाना बनाने और देने के लिए लाना चाहिए।
ہتھیار اٹھانے اور جنگ لڑنے کے لیے نہیں۔ ہا 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 ہا۔ عدنان حمدانی جو ایریا کی قدم بڑھاتا بولا تھا، گارڈ سے کہہ کے جگہ پر سے گن ہٹانے کا آرڈر دے گیا۔ چلو پھر عدنان حمدانی، تمہاری ان 500 گنز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عورت کو ہی بلاتے ہیں۔ یزان مسکرایا تھا۔ عدنان حمدانی نے چونک کر یزان کو دیکھا جس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، اور وہاں یکدم فائرنگ شروع ہوئی تھی۔ مقدس دونوں ہاتھوں میں گن لیے وہاں داخل ہوئی۔ وہ ان کی بہن فائٹر تھی۔ فنٹاسٹک۔ پھر شروع ہو گئی۔ سبحان کی آنکھیں پھیلی تھی جبکہ مقدس نے سبحان، حنان، مصطفیٰ کے قریب کھڑے گارڈز کے ہاتھ پر فائر کیا تھا جنہوں نے موقع ملتے فوراً گن تھامی تھی، اور گارڈز کے مقدس پر فائرنگ کرتے کہ مقدس کے پیچھے حداد نے مقدس کو کور کیا تھا، اور حداد کو دیکھ کر مقدس کی آنکھیں پھیلی تھی جو مقدس کو باقاعدہ گھور رہا تھا۔ اس نے حداد کو کچھ بتایا ہی نہیں تھا تو وہ یہاں کیسے؟ آپ کا پیچھا کرتے؟ جب پورا خاندان یہاں بارات لے کر آیا ہوا ہے تو مجھے تو آنا ہی تھا، حداد دانت پیس کر بولا۔ تو مقدس نے تھوک نکلا، تمہیں تو بعد میں دیکھتا ہوں، میں پہلے جو کام کرنے کے لیے آئی ہو وہ کرو۔ حداد نے کہتے مقدس سے دور قدم بڑھائے، اور ایک ہاتھ پر پلاسٹر تھا اور دوسرے سے فائرنگ کر رہا تھا۔ بیکاز ہی از اے ہیرو۔ عدنان حمدانی کے گارڈز مقابلہ کر رہے تھے لیکن مقدس کے ہاتھوں میں موجود گن سے نشانہ ان کو جہنم سے رسید کر رہا تھا۔ وہ بہت تیزی سے ان گارڈز کو ڈھیر کیے جا رہی تھی، بجائے اس کے پاس دونوں ہاتھوں سے گن چلانے کا ہنر تھا، اور باقی سب ایک ایک ہاتھ سے گن تھامے چلا رہے تھے۔ بلیک ڈریس والا آدمی بھی اپنی گن نکالے موقع ملتے ہی گارڈز پر فائر کر رہا تھا، جبکہ یاسر نے فوراً تابوت کھولا تھا۔ اس کی آنکھ سامنے تابوت میں لیٹی اشراق کی بند آنکھوں پر گئی۔ وہ اب بھی حجاب میں لپٹی تھی۔ یاسر نے تڑپ کر اسے اپنی باہوں میں بھرتے وہاں فائرنگ سے دور ہوتے ایک محفوظ جگہ کی سمت قدم بڑھائے تھے۔ فرش پر بیٹھتے یاسر نے اشراق کو اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ اس کا وجود سرد ہوتا جا رہا تھا۔ یاسر نے فوراً اشراق کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور اس کا چہرہ سفید اور ہونٹ ناخن نیلے پڑ رہے تھے۔ یاسر نے کانپتے ہاتھوں سے اشراق کی سانسیں چیک کی۔ وہ شل رہ گیا۔ پہلی بار اس کو اشراق کی سانسیں محسوس نہ ہوئی۔ یاسر کی آنکھوں سے ایک آنسو اشراق کے چہرے پر گرا۔ پھر کانپتے ہوئے اس نے دوبارہ ہمت اپنی بہتی آنکھوں کی شرٹ کو آستین سے صاف کرتے یاسر کو چیک کیا۔ پھر اسے اشراق کی سانسیں محسوس نہیں ہوئی۔ پھر بھی نہیں ہوئی۔ اتنے میں شفا اس سمت آئی۔ وہ یاسر کے چہرے کو بھیگا ہوا دیکھ کر ٹھٹکی تھی اور اشراق کے چہرے کو دیکھتے چونکی تھی۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید تھا، جامنی پڑتے جا رہے تھے، لیکن اشراق کے چہرے پر ایک کشش تھی۔ شفا نے اشراق کو پہلی دفعہ دیکھا تھا اور وہ دنیا کی پہلی سوتن تھی جو اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے حسین چہرے کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ خود بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، مگر اشراق، یاسر، داؤد جیسی خوبصورتی اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ شفا نے اعتراف کیا۔ شفا جلد اشراق کی سمت بڑھی۔ یاسر کے قریب بیٹھتے اس نے اشراق کو چھونا چاہا۔ وہ بھی شاید اس کی سانسیں چیک کرنا چاہ رہی تھی۔ یاسر نے شفا کے ہاتھ جھٹک دیے، اسے دھکا دیا۔ شفا جیسے پیچھے کو گرتی گرتی سنبھلی تھی۔ میری ملکہ کو مت چھونا۔ یاسر پھولی گھبرائی ہوئی سانسوں کے درمیان دہاڑا تھا۔ شفا کانپ گئی۔ یزان یاسر کی دہاڑ سنتا اس کی طرف آیا۔ I don't like this guy, یاسر. How rude of him. آپی ٹھیک ہیں؟ یزان کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ حنان، سبحان، مصطفیٰ، عمران، سلمان، جویریہ، مقدس، حداد سمیت منہاج، کپیر اور اس شخص نے عدنان حمدانی کے آدمی کو ڈھیر کر دیا تھا جن میں ان کا ساتھ یاسر کے وفادار 6 آدمیوں نے بھی دیا تھا۔ اب صرف وہاں 17 بائی اور عدنان حمدانی بچے تھے۔ ملکہ سانس بھی نہیں لے رہی۔ یاسر کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ چہرہ دھاڑی آنسو سے بھیگے ہوئے تھے۔ یاسر نے اکھڑتی سانسوں کے درمیان کہا تھا۔ یزان کو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل لگا۔ یزان نے وقت دیکھا، ابھی 5 منٹ تھے۔ یزان کو بھاگتا ہوا حنان کی سمت بڑھا جس سے بات کرتے وہ حنان کے ساتھ واپس یاسر، شفا اور اشراق کی سمت آیا تھا۔ حنان نے ہمت جمع کرتے اشراق کو اپنی باہوں میں لیا تھا۔ اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ حنان کی سانسیں محسوس ہی نہیں ہوئی۔ وہ اشراق کو اپنے سینے میں بھینچ گیا، وہیں بیٹھ کر شیل سا یاسر کو دیکھنے لگا جو امید سے حنان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حنان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر داڑھی میں جذب ہوئے تھے۔ یزان کو پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ یار اب مجھے تھوڑا افسوس ہو رہا ہے، مجھے اشراق کو مرنے کی بد دعائیں تو نہیں دینی چاہیے تھی، بیچاری ماری گئی۔ شفا نے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخ روکی تھی۔ یزان گھٹنوں کے بل فرش پر گرا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے شکوہ کیا ہے کہ میں محبت کے علاوہ ہر چیز سیکھ لیتی ہوں، اسے مت بتانا یہ راز۔ اس کی محبت نہیں تو میں تمہارا گلا کاٹنے کشمیر سے اسلام آباد آئی ہوں۔ میں بے ہوش نہیں تھی اس دن، تم لوگ ہی تھے جس نے میرے شوہر پر حملہ کروایا تھا، میرے شوہر کو
تڑپانے، اس سے نفرت کرنے کا حق بھی صرف اس کی شفاق بیوی کو ہے، سمجھی تم؟ ستارہ بائی جو وہاں سے فرار ہونے کے راستے تلاش کر رہی تھی، جویریہ نے اسے وہاں بالوں سے پکڑ کر ایک کے بعد ایک 4 تھپڑ مارتے، اسے بالوں سے دبوچتے بھنکارتے ہوئے مگر مدھم آواز میں کہا تھا۔ ستارہ بائی کو یاد آیا جب جویریہ کو بے ہوش کر کے پیلس لایا گیا تھا، تب وہ اور عدنان ہمدانی یہی بات کر رہے تھے، عدنان پر حملے کی، لیکن وہ غلطی سے حداد پر ہوا تھا۔ جویریہ نیم بے ہوشی میں یہ باتیں سن چکی تھی اور اسے آگ سب سے زیادہ اسی چیز لگی ہوئی تھی۔ جویریہ نے دفاتر اپنی پاکٹ سے چاقو نکالا اور بنا وقت ضائع کیے ستارہ بائی کی گردن پر پھیر دیا اور ستارہ بائی کو اسٹیج پہ لے جاتے اس کرنٹ والے پانی میں دھکا دے دیا۔ وہ شفاق عورت تھی، شفاق مورت ہی دیتی تھی۔ ستارہ بائی کا مردہ وجود اس پانی کرنٹ کی شدت سے ہچکولے کھا رہا تھا۔ جویریہ نے حسرت سے سر جھٹکا اور پلٹی۔ سبحان پیچھے ہی کھڑا تھا۔ جویریہ سبحان کو دیکھتی کندھے اچکا گئی۔ میرے شوہر نے مجھے سبزی کاٹنا سکھانے کے لیے ٹویٹر رکھی تھی، مجھے پریکٹس کا موقع نہیں ملا، اس نے مجھے کڈنیپ کر لیا تھا تو جتنا سیکھا اسی پر اپلائی کر دیا۔ اب تمہیں تو پتہ ہے نا مجھے میرے کام میں رکاوٹ نہیں پسند، جویریہ نے کہتے ہوئے کندھے اچکائے تھے، جبکہ سبحان اس کی پیٹ گھوٹتا ہی رہ گیا۔ یہ بھی کفیر خاندان میں جا کر پاگل ہو گئی ہے، سبحان بڑبڑایا تھا۔ حنان بھائی انگلی پر دباؤ دے کر چیک کریں، شاید مدھم سانس چل رہی ہو، شفا نے ہمت کرتے کہا تھا۔ مرنے تو اسے، تمہاری پوزیشن خالی ہو رہی ہے۔ یاسر یزان حنان نے شفا کو دیکھا، پھر حنان نے اشراق کو خود سے الگ کرتے دباؤ دے کر اس کی سانسیں چیک کی۔ 2 سیکنڈ بعد حنان کو سانسیں چلتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ مسکراتے سر اس بات میں ہلایا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شی از اسٹل الائیو۔ یاسر وہیں سجدے میں روتا ہوا گر گیا، جبکہ یزان عدنان ہمدانی کی سمت بھاگا تھا، جسے منہاج، کفیر اور مصطفیٰ گھیرے ہوئے تھے۔ میری بہن کو جو زہر دیا ہے اس کا توڑ دے، یزان دہاڑا تھا۔ عدنان ہمدانی کو بچنے کا موقع ملا۔ پہلے مجھے جانے دو، عدنان ہمدانی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ سارے آدمی اور ستارہ بائی کو تو یہ لوگ مار چکے تھے، وہ اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ تجھے سمجھ نہیں آ رہا؟ اینٹی ڈوٹ دے۔ منہاج کفیر نے عدنان ہمدانی کو مکہ رسید کیا تھا، وہ اوندھے منہ اسٹیج پر گرا، اس کی پاکٹ سے ایک شیشی گر کر دور اچھلی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، وہ اینٹی ڈوٹ جیب میں لے کے گھوم رہا تھا، یعنی اس کو یقین تھا اس کا پلان فلاپ ہوگا اور وہ اینٹی ڈوٹ کی مدد سے بچ سکتا ہے۔ فلاپ ویلن، وہ اس ٹوٹے اسٹیج کے اندر کی سمت جا رہی تھی۔ مصطفیٰ اور یزان اس کی سمت بھاگے تھے، اسی شیشی میں اینٹی ڈوٹ تھا۔ عدنان ہمدانی پلٹا تھا، اس کے ہاتھ میں اب گن تھی، اس نے سامنے کھڑے منہاج کفیر کا نشانہ باندھا تھا جو اس کی سمت بڑھ رہا تھا۔ منہاج کفیر اس کے پاس اس وقت گن نہیں تھی۔ جب عدنان ہمدانی کے سینے پر ایک گولی پیوست ہوئی تھی، وہ گولی شفا نے چلائی تھی۔ عدنان ہمدانی نے ساکت نظروں سے شفا کو دیکھا تھا، جس کے ہاتھوں سے کانپتے ہوئے گن گری تھی۔ وہ دنیا کی پہلی لڑکی تھی جس نے شادی والے دن اپنے باپ کے سینے میں گولی اتاری تھی۔ یزان اور مصطفیٰ دائیں بائیں ہوتے اسٹیج پر کودے تھے، لیکن وہ شیشی اسٹیج کے اندر گر گئی تھی، لیکن بر وقت اس بلیک ڈریس والے آدمی نے اسٹیج کے بیچوں بیچ اپنے دونوں پیر جمائے شیشی کو تھاما تھا۔ یزان اور مصطفیٰ کھڑے ہوئے تھے، اس آدمی نے وہ شیشی یزان کی سمت میں اچھالی تھی۔ 30 سیکنڈ بچے تھے۔ اٹس ناٹ اے کمپیوٹرائز پروگرام کہ 30 سیکنڈ بچے ہیں تو آپ وہ اینٹی ڈوٹ دے دیں گے اور وہ پروگرام رک جائے گا۔ اٹس اے ہیومن لائف، شی مسٹ ڈائی ناؤ، شی مسٹ ڈائی۔ یزان حنان کی سمت بھاگا تھا۔ یزان نے شیشی کھولتی اشراق کے منہ سے لگائی تھی۔ یاسر اب بھی ساکت بیٹھا تھا، جیسے پل پل اس کے جسم سے روح کھینچی جا رہی تھی۔ اشراق، حنان نے اشراق کو پکارا تھا، آواز گھٹی ہوئی تھی۔ اشراق کی پلکیں لرزی، یزان اور حنان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ یاسر نے اپنے آنسو چہرے سے صاف کیے تھے، حنان کی باہوں سے اشراق کو اپنی باہوں میں لیا تھا۔ میری ملکہ، یاسر نے جھکتے اشراق کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ اشراق نے بمشکل پوری آنکھیں کھولے خود پر جھکے یاسر کو دیکھا تھا، اس کی نم آنکھیں مسکرائی تھیں، لب بھی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ یاسر، اشراق کے لبوں نے نہایت مدھم آواز میں جنس کی تھی۔ یاسر کو لگا اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنا نام سنا ہے، یہاں اسے زندگی میں پہلی دفعہ اپنی موجودگی، اپنے نام کے ادا ہونے پر خوشی ہوئی ہے۔ میری ملکہ، میری جان، یاسر نے دیوانہ وار اشراق کی آنکھوں پر بوسہ دیا تھا۔ یزان اور حنان سنبھلے تھے۔ بھائی، ہماری بہن ٹھیک ہے۔ یزان حنان کے گلے سے لگا، خوشی سے گلے ملا تھا۔ حنان مسکرا دیا، اللہ کا شکر۔ حنان کے لبوں سے پروردگار کا نام ادا ہوا، جبکہ یاسر اشراق کو اپنی باہوں میں بیچے اس کی دھڑکنوں سے اپنے دل کو دھڑکا رہا تھا۔ اشراق ٹھیک ہے؟ سبحان یاسر تک پہنچ کر استفسار کرنے لگا۔ اس کے پیچھے حداد، مصطفیٰ، یاسر، مقدس بھی تھے۔ حنان نے سارے اس بات میں ہلایا۔ سب نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ اشراق اب بھی یاسر کی باہوں میں اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ اشراق کی سانس یکدم گھٹ رہی تھی۔ یاسر کی شدت سے اسے سینے میں بھیجے رہنے سے یاسر اشراق کی آواز سن کر اس پر اپنی گرپ ڈھیلی کر گیا، لیکن اب بھی وہ اشراق کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ یاسر نے سبحان، مصطفیٰ اور حداد کو باری باری دیکھا جو اس کی آنکھوں کا مطلب سمجھتے پلٹے تھے۔ یاسر نے اشراق کو خود سے علیحدہ کرتے نرمی سے اس کا ڈھیلا سا حجاب کیا تھا تاکہ وہ نقاب میں بھی رہے اور اسے سانس لینے میں بھی مشکل نہ ہو۔ اشراق کا نقاب ہٹاتے محسوس
اشراق کو نقاب ہٹاتے محسوس ہوا تھا. اس نے صبح سے نقاب کو خود پر لپیٹے ہوئے تھی، شاید جنگل میں اپنی بے پردگی کے ڈر سے. جنگل میں اشراق مقدس یاسر کے قریب بیٹھی اشراق کے گلے لگی تھی اور زاروں قطار آنسو بہا گئی. وہ ٹھیک تھی، یہی اطمینان تھا مقدس کے دل میں. وہ تو یزان نے وقت پر مقدس کو تیار رہنے کے لیے کہا تھا. اس نے ہوٹل کا وزٹ کرتے ہی مقدس کو کال کر دی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ مقدس کی یہاں ضرورت ہے، بیکاز شی از فائٹر. تب بھی اس نے کسی سے بھی رائے لیے بنا مقدس کو یہاں آنے کا کہا تھا. سبحان کو پتا ہوتا وہ یزان کا منہ لال کر دیتا، لیکن اپنی بیوی کی جان کبھی خطرے میں ڈالنے نہیں دیتا. اور حداد جس نے مقدس کو حویلی سے چھپتے ہوئے نکلتے دیکھ لیا تھا، وہ بھی مقدس کے پیچھا کر گیا اور پھر مقدس کو چوپڑ میں سوار ہوتے دیکھا. یہ چوپڑ یزان کا تھا. پھر کیا تھا، حداد نے بھی چوپڑ منگوایا تھا. وہ مسلسل نیوز بھی دیکھ رہا تھا، اسے سب پتہ چل گیا تھا. آپ ہی میں ٹھیک ہوں، اشراق نے ٹوٹے لفظوں میں کہا تھا. مقدس نے اشراق کو کتے علیحدہ کیا تھا. جویریہ بھی اشراق کو صحیح سلامت دیکھتی سکون کا سانس بھر گئی. چلو یہاں سے پہلے میڈیا کی نظر اس ہوٹل پر ہوگی، ہمیں کسی دوسرے راستے سے نکلنا ہوگا. حنان اشراق کو اپنی باہ میں لیے بولتا کھڑا ہوا تھا. سبھی لوگ اپنی جگہوں سے اٹھے تھے اور باہر قدم بڑھا رہے تھے. شفا کو وہاں بیٹھے دیکھ سب نے لب نیچے. اس سے ذرا فاصلے پر عمران، سلمان، منہاج کبیر کھڑے تھے اور بائیں جانب بلیک ڈریس والا آدمی. حنان نے جویریہ کو اشارہ کیا. جویریہ سر اس بات میں ہلاتی. شفا کو سمت بڑی تھی جو اپنے باپ کے مردہ وجود کو دیکھتی زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی. جیسا بھی تھا وہ اس کا باپ تھا جس کی جان شفا نے خود لی تھی. یہ دوسرا خون تھا جو شفا کے ہاتھوں سے ہوا تھا. شفا چلو. جویریہ نے شفا کو قریب ہوتے اسے اپنے سار میں لیا تھا. شفا ساکت سے جویریہ کو دیکھے گئی، پھر کندھوں پر وزن پڑنے کی وجہ سے ہوش میں آتی جویریہ کے ساتھ کھڑی ہوئی. سر، ہم نے اس ہوٹل کے ہر کونے دیکھ لیا ہے لیکن یہاں کوئی ثبوت نہیں ملا. یہاں تک کہ ریکارڈنگ روم کو بھی کسی نے جلا دیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آگ لگائی ہوئی ہو. جیسے کہ وہ 6 بندے ابھی پورے ہوٹل کا معائنہ کرتے وہاں داخل ہوئے تھے. نظریں جھکائے یاسر سے کہا، لیکن ابھی سب لوگوں کو تو ہم مار چکے ہیں. سلمان چونک کر بولا، ہاں وہاں آگ تقریباً 5 منٹ پہلے لگائی گئی ہے. شاید ان کا کوئی آدمی بچ نکلا ہے. ان 6 میں سے ایک آدمی نے کہا تو سب نے سر اس بات میں ہلائے. یاسر نے سب کو باہر نکلنے کا کہا. البتہ منہاج کبیر اور وہ بلیک ڈریس والا شخص اب بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. سب لوگوں کے دلوں میں بہت سے سوالات تھے. سر، بندوبست ہو گیا ہے، باہر گاڑیاں کھڑی ہیں، ہم اس ہوٹل کے پچھلے راستے سے بنا میڈیا کی نظروں میں آئے باہر نکل سکتے ہیں. عمران نے کال بند کرتے کہا. یاسر نے سبحان کو اشارہ کیا کہ اس کی نظر اشراق پر گئی جو شیل سی شفا کی پشت کو دیکھ رہی تھی. یاسر نے پہلے لب نیچے، پھر محسوس ہوا اشراق کا نقاب کھلنے والا ہے. اشراق کے سامنے یاسر کے 6 آدمی مصطفیٰ، حداد، سبحان سب کھڑے تھے. اتنے میں وہاں سے ایک گارڈ کھڑا ہوا جو عدنان ہمدانی کا گارڈ تھا. زندہ بچ گیا تھا. اس کے ہاتھ میں گن تھی. کسی کی بھی نظر اس گارڈ پر نہ تھی کیونکہ وہ گارڈ اسٹیج کے کنارے پر سہارا لیے ہوئے تھا اور لڑکھڑاتے ہاتھوں سے فائر کر رہا تھا. اس کا نشانہ شاید حنان تھا، لیکن حنان کی باہوں میں اشراق تھی. یاسر کو ابھی دھیان اس سمت نہ تھا. وہ اشراق کی سمت بڑھا تھا کہ یک دم فائر کی آواز گونجی تھی. اس کے آدمی نے یاسر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یاسر کو گھیرے میں لیا تھا. حنان نے قدم پیچھے لیا. عدنان ہمدانی کے آدمی کا وہ نشانہ چونکا تھا. ان لوگوں میں افراتفری مچی تھی. یاسر کو آوازیں سنائی دے رہی تھی. اس کے آدمی اسے روک رہے تھے، لیکن یاسر سب آوازوں کو انسنی کرتا. اشراق کی سمت بڑھ رہا تھا. اشراق کا نقاب پھسلا تھا. وہ حنان کی باہوں میں جس جگہ کھڑی تھی سب اسے دیکھ سکتے تھے. یاسر کو یہ بات گوارا نہ تھی. دوسرا فائر ہوا، لیکن یاسر اشراق کے سامنے کھڑا ہوا. اشراق کا نقاب اترنے سے بچانے کے لیے یاسر کے قریب سے گولی گزری. اشراق کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی تھی، لیکن وہ اشراق کا نقاب درست کرنے میں مصروف تھا. حنان کو بے تحاشا غصہ آیا. اس نے یاسر کو پوری قوت سے کک مارتے پیچھے کیا تھا. یاسر اشراق کا نقاب سیٹ کر چکا تھا، لیکن حنان کی کک پر اس کے پیٹ میں بے تحاشا درد اٹھا تھا. اس کے آدمیوں نے یاسر کو سنبھالا تھا، جبکہ منہاج کبیر اس گارڈ کے سمت بڑھ رہا تھا کہ اس بلیک ڈریس والے شخص نے اس گارڈ کا نشانہ لیتے اس کے سر پر فائر کیا. وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. منہاج کبیر نے اس شخص کو دیکھا تھا جو اس گارڈ کو دیکھتا اب عدنان ہمدانی کو دیکھ رہا تھا. سب سمجھ چکے تھے. سب کی نظریں اس بلیک ڈریس والے آدمی پر تھی. اس شخص کو جیسے یکدم کچھ یاد آیا اور پھر وہ اپنے گلے سے ڈریس کی زپ کھولتا. ڈریس اتار گیا. وہ وائرلیس ڈریس تھا. وہ ڈریس تھی. سب دیکھ سکتے تھے. وہ شخص اب بلیک ڈریس، پینٹ اور بلیک ہی شرٹ میں ملبوس تھا. چہرہ اب بھی ڈھکا ہوا تھا. اس شخص نے دستانے اتارے. یزان کی آنکھیں پھیلی تھی. یہ شخص اسے وہ جانتا تھا. اس کے ہاتھ میں اب بھی وسل تھی. سب لوگوں کی نظریں اس شخص پر تھی. منہاج کبیر بھی وہ وسل دیکھ چکا تھا. 2 پل کی حیرت کے بعد وہ خود کو کمپوز کر گیا. پھر اس شخص اپنے چہرے سے وہ ماسک اتارا. سیاہ آنکھیں، مغرورانہ نین نقوش، کسرتی جسم، بکھرے سیاہ بال. وہ شخص بے حد ہینڈسم تھا. کون ہینڈسم نہیں ان سب میں، مجھے بتاؤ. مصطفیٰ اس کی شکل دیکھتا ٹھٹکا تھا، جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو اس شخص کو اس نے پہلے کہاں دیکھا تھا، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا. دیکھو، میں اپنے کہے کا سچا ہوں. میں نے کہا تھا تمہاری موت پر تعارف دوں گا. چلو اب تم موت کی بارے میں سوچ چکے ہو. تعارف دے ہی دیتا ہوں. میں مان ہوں.
میں زمان میر ہوں، میں وصل پوائزن ہوں۔ وہ آدمی کوئی اور نہیں، اندیشہ شاہ میر کی کہانی کا منفی کردار تھا۔ زمان شاہ میر خاندان کا پہلا وارث۔ اس کے تعارف دینے کی دیر تھی، سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ پہلے منہاج کفیر اور اب یہ زمان شاہ میر، یہ دونوں لوگ کفیر خاندان اور شاہ میر خاندان کے کون سے افراد ہیں جن سے بس سب لا علم تھے؟ لیکن اب ان سوالوں کے جواب کا وقت نہ تھا۔ عمران اور سلمان نے سب کو نکلنے کا کہا تھا۔ یاسر نے ایک نظر حنان کو گھورتے ہوئے اشراق کو اس کی باہوں میں سے زبردستی لیا تھا اور سامنے قدم بڑھانے لگا۔ اشراق نے یاسر کو پکارا، میری ملکہ۔ یاسر اشراق کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے بولا، آپ میرے سامنے کیوں آئے؟ آپ کو گولی لگ جاتی۔ اشراق کے دل میں ابھی تک یہی کشمکش چل رہی تھی۔ یاسر اشراق کی بات پر رکا، جس کے رکتے ہی پیچھے سب رکے تھے، لیکن پھر یاسر خود کو کمپوز کرتا آگے قدم بڑھا گیا۔ سب نے بھی قدم اٹھائے۔ تمہارا نقاب اترنے والا تھا ملکہ، اگر یہ اتر جاتا تو میں بنا گولی کے مر جاتا، یاسر نے بے حد سادگی سے کہا۔ اشراق کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اشراق کو برسوں پرانا یاسر کا وہ جملہ یاد آیا جب یاسر اس کا نقاب اتارنے کی کوشش کر رہا تھا اور اشراق نے اسے دھکا دیا تھا، جس پر یاسر کو سر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ تم نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ مجھے سر پر چوٹ لگی ہے تمہاری وجہ سے، یاسر نے غصے سے کہا تھا۔ آپ میرا نقاب اتار رہے تھے اس لیے میں نے دھکا دیا۔ اشراق نے بے حد سادگی سے یاسر کو سنہری آنکھوں میں نمی اور گھبراہٹ کے جواب دیا تھا، اور یاسر بے حد حیران اور غصے سے پاگل ہوا تھا اس جواب پر۔ نقاب ہی تو تھا، تمہاری وجہ سے مجھے چوٹ لگی۔ پہلے کے یاسر میں اور اب کے یاسر میں بہت فرق آ چکا تھا، شاید وہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے بنائے گئے تھے۔ اشراق کی وجہ سے یاسر زنا جیسے گناہ سے دور ہوا تھا۔ اسے جس حجاب اور نقاب سے نفرت تھی، آج اسی حجاب اور نقاب کے سامنے اسے اپنا آپ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود کو بھی بے مول کر گیا تھا۔ اللہ نے اشراق کو بدترین سے گزار کر بہترین عطا کیا تھا، لیکن بدترین اور بہترین ایک ہی شخص تھا اس کی زندگی میں، وہ تھا یاسر شازم داؤد۔ جبکہ اب جب وہ ایک دوسرے کے لیے بہترین بن چکے تھے، ایک دوسرے کے دلوں میں دھڑکن بن کر دھڑکنے لگے تھے، تو تب ان کی زندگی میں تیسرا شخص بھی داخل ہو چکا تھا، اور وہ تھی یاسر شازم داؤد اور اشراق داؤد کے درمیان شفا یاسر داؤد، جو اس وقت جویریہ کے سہارے ساکت وجود لیے بیٹھی۔ یاسر اور اشراق کی کہانی دو لوگوں کی نہیں رہی تھی، یہ کہانی اور اس کے تین کردار سب سے مختلف تھے، اور تینوں کی محبتیں کمال ثابت ہونے والی تھیں۔ ان کی کہانی کا سفر کا آغاز اب سے ہونے والا تھا۔ اینڈ آئی ڈونٹ لائک ٹرائینگل۔ شام کا وقت تھا۔ کشمیر کی سڑکوں پر مدھم روشنی کے ساتھ رونقیں بھی بکھری تھی، اور ان سے کہیں زیادہ رونقیں کفیر حویلی میں بکھری تھی۔ تو وہیں داؤد حویلی، جہاں یاسر کی سیٹ چھوڑنے والی بات پر غم میں تھی، وہیں یاسر کی دوسری شادی اس حویلی کی در و دیوار کو ہلا چکی تھی۔ وہاں نہ خوشی کا سما تھا، نہ رونقیں تھی، وہاں صرف ویرانی تھی۔ اشراق کے صحیح سلامت بچ جانے پر رقیہ بیگم کے علاوہ سبھی خوش تھے، سب نے پرسکون سا سانس کھینچا تھا، مگر یاسر کی دوسری شادی نے انہیں ہلا دیا تھا۔ وزیر اعظم کا عہدے کا بھی انہیں دکھ تھا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے یاسر نے انت تک محنت کے بعد وہ مقام حاصل کیا تھا، لیکن دوسری شادی ان کے خاندان میں آج تک نہیں ہوئی تھی۔ کفیرز کے دلوں میں بھی یہ چیز بھانس کی طرح چبھی تھی، اسی لیے سب داؤد حویلی میں اشراق کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے موجود تھے۔ ہاں، جو تاڑی کڑی دی لت پنی سی انہیں ادو لے کے نہیں گئے، ہوں لے جو۔ شاہد کفیر، اعظم کفیر، عالم کفیر، ثاقب داؤد، شازم داؤد، جازم داؤد، فاطمہ بیگم، رقیہ بیگم اور صوبیہ بیگم لاؤنج میں موجود تھی۔ جب یاسر اشراق کو باہوں میں اٹھائے اندر داخل ہوا تھا، اس کا رخ سیدھا اپنے کمرے کی سمت تھا، لیکن وہاں سب کو دیکھتے فاطمہ بیگم کو اپنی جگہ سے اٹھتا دیکھ وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ شاہد کفیر، فاطمہ بیگم، صوبیہ بیگم نے اشراق کے سر سے وار کر 5,000 کے کئی نوٹوں کا صدقہ دیا تھا۔ یاسر نے اشراق کو صوفے پہ بٹھایا تھا۔ اعظم صاحب اور عالم صاحب بھی اشراق سے ملے۔ ثاقب داؤد نے بھی اشراق کے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ باقی سب یوں ہی کھڑے تھے۔ اشراق کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد ثاقب داؤد کا ہاتھ اٹھا تھا اور یاسر کے چہرے کو سرخ کر گیا۔ سب لوگوں نے دم سادے ثاقب داؤد کو دیکھا تھا، جبکہ اشراق سہمی تھی تو شفا جیسے ہوش میں آئی تھی۔ یاسر نے لب نیچے تھے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اصلی نکاح کرنے کی؟ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے دوسری شادی نہیں کی، اور تم نے؟ ہمیں اتنا دکھ تمہارے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا نہیں ہے جتنا تمہاری دوسری شادی کا ہے، اور یہ بھی ہم تمہاری مجبوری سمجھ کر برداشت کر لیں، لیکن جب تم نے نکاح کر ہی لیا تھا تو پوری دنیا میں اس لڑکی کو نازیبا لباس پہننے کیسے دیا؟ اس کو میڈیا کی خبروں کی زینت کیسے بننے دیا؟ اور وہ بھی تمہاری عزت تھی، چاہے کچھ دنوں بعد ہی کیوں نہ چھوڑ دیتے تم، لیکن اس کی حفاظت تمہارا فرض تھا،
اور اب تمہاری وہی عزت خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ثاقب داؤد برسے تھے۔ شفا کی آنکھیں برسی تھیں۔ اگر ثاقب داؤد کو اس کی اصلیت پتہ چل جائے کبھی اسے اپنے پوتے کی عزت نہیں کہیں گے۔ شفا نے دکھی دل سے سوچا، دادا جی میں اپنی ملکہ کے پردے اور جان پر رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی غیر، میں نے اس لیے ساری شرائط مان لی۔ یاسر نے سیدھے ہوتے وضاحت کی، آنکھیں ثاقب داؤد کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے۔ ثاقب داؤد نے لب پیچھے تھے۔ اچھا کیا، لیکن اب اس لڑکی کو طلاق دے دو، شاہ اعظم صاحب نے کہا۔ وہاں موت سی سکوت چھا گئی۔ شفا نے سر نیچے جھکایا، وہ مسکرا دی، کرب سے، دکھ سے۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، وہ جانتی تھی۔ نہیں، یہ شفا کے ساتھ رہ سکتا ہے لیکن میری بہن کے ساتھ نہیں۔ داجی آپ سے درخواست کروں گا، اس سے کہیں میری بہن کو طلاق دے دے۔ میں اس جیسے زانی شخص کے ساتھ اپنی نیک پاک باز بہن کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حنان نے ثاقب داؤد سے کہتے سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ شفا کا سر شرم سے مزید جھکا تھا۔ اس کا بس نہ چلا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ سبحان اور مصطفیٰ نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے حنان کو دیکھا تھا۔ یاسر زانی تھا، وہ جانتے تھے۔ یہ جرم ناقابل معافی تھا، مگر وہ یاسر کے بھائی۔ کتنی دفعہ ان لوگوں نے یاسر کو باز رہنے کا کہا تھا، یاسر ان سے ہی خفا ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ بھائی کو خود سے دور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے سمجھاتے تھے، لیکن جب وہ نہیں سمجھا تو انہوں نے بھی اپنے لب سل لیے، اور یہی ان لوگوں کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جی آپ کو چاہیے تھا لڑکی کے خاندان والوں کو بتا دیتے سچ۔ آج میں نے سن لیا اور تم نے بول لیا، آئندہ میرے سامنے ایسی بات کی تو یہ بھی بھول جاؤں گا میری بہن کے شوہر اور ملکہ کے دل عزیز بھائی ہو۔ یاسر بولا تھا۔ یاسر حنان کی سمت رخ کرتا دہاڑا تھا۔ اشراق کی آنکھیں میچی تھی تو اب کی دفعہ شاہ اعظم صاحب کا تھپڑ یاسر کے دوسرے گال کو لال کر گیا۔ یاسر نے سرخ نگاہوں سے باپ کو دیکھا تھا۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی اولاد کی؟ ہاں؟ شاہ اعظم صاحب رقیہ بیگم کی سمت یاسر کا رخ کرتے دہاڑے تھے۔ رقیہ بیگم نے لب نیچے سرخ نگاہوں سے یاسر کو دیکھا تھا۔ بیٹی نے فرشتہ صفت انسان پر تہمت لگا کر اس کی زندگی برباد کر دی، ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا، اور بیٹا، یہ بیٹا ہے جو زانی نکلا۔ 3 اولادیں ہیں ہماری جن کو تمہارے سپرد کیا تھا کہ تم ماں ہو، اچھی تربیت کرو گی، اور تم نے کیا کیا؟ مجھے تو ڈر ہے فراج کون سا گل کھلا کر میرے سر مزید شرمندگی سے جھکائے گا۔ شاہ اعظم داؤد دہاڑے تھے۔ یاسر نے باپ کو دیکھتے ماں کو دیکھا تھا، جبکہ حنان بری طرح لب نیچے تھا۔ دیویا نے رخ پھیرا تھا۔ رقیہ بیگم شل کھڑی تھی۔ آپ یہ بات نہ کریں بابا حضور، ہماری پرورش کی ذمہ داری اماں حضور پر ہی نہیں آپ پر بھی لازم تھی، اور آپ نے کیا کیا؟ بزنس سنبھالا اور اولاد کو بھول گئے، ہمیشہ ملک سے باہر رہے۔ سارا قصور اماں حضور کا نہیں، لیکن قصور تو اماں حضور کا بھی تھا۔ چھوٹا تھا میں جب، مجھے صحیح غلط کی تمیز سکھانے کے بجائے مجھ سے میری شرارتوں سے تنگ آ کر آپ نے مجھے باہر ملک بھیج دیا۔ اکیلے وہ لبرل ملک تھا، وہاں پہ سب عام تھا۔ آپ بتائیں، میں وہاں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتے دیکھ اپنے نفس کی آواز سیکھتا نہیں؟ بابا حضور، انسان جس صحبت میں رہتا ہے وہی سیکھتا ہے۔ یہاں سبحان بھائی مصطفیٰ اور فراج کے ساتھ آپ سب لوگ تھے، میں وہاں اکیلا تھا، بالکل اکیلا، تنہا، لیکن میں آپ کی نظر میں بڑا تھا، اور مجھ سے 2 سال چھوٹا فراج بہت چھوٹا تھا، اس لیے مجھے سمجھدار سمجھا گیا، اور دیکھیں میں سمجھدار بن گیا۔ مجھے سب پتہ تھا، اسلام اور اس کے احکامات، لیکن کبھی خود کو روک نہیں پایا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارا ماحول ہماری تعلیم سے زیادہ اہم پر اثر رکھتا ہے، اور اس تعلیم سے بڑھ کر جو صرف دور 7 سمندر پار 1 گھنٹے کے لیے دی جاتی تھی، لیکن جب میری ملکہ میری زندگی میں آئی تب میں نے خود کو پاک رکھنے کے لیے، اپنے نفس کی حفاظت کے لیے سب چھوڑ دیا، کہیں میری ملکہ میری غلیظ ہاتھوں سے میلی نہ ہو جائے۔ اور آپ لوگ مجھے لیکچر دے رہے ہیں؟ مجھے یہ لیکچر اپنے ساتھ رکھ کر دیتے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے کبھی سبحان بھائی مصطفیٰ اور فراج کی بات نہیں مانی، جو مجھے اس کام سے روکتے رہتے تھے۔ میں صرف ان کو دیکھتا تھا۔ مصطفیٰ بھائی کے پاس ماں باپ نہیں تھے، لیکن ان کے پاس اپنے تھے، اور میرے پاس ماں باپ دادی سب بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی میں تنہا تھا، اکیلا تھا، گمراہ تھا۔ یاسر سرخ چہرے سے کرب سے چلایا تھا۔ داؤد ویلی کی در و دیوار یاسر کے کرب کو سنتی لرز اٹھی تھی۔ شاہ اعظم صاحب اور رقیہ بیگم نے رخ پھیرا تھا۔ ثاقب داؤد اور شاید کفی نے یاسر کو دیکھتے نظریں پھیری تھی۔ مل گیا جواب۔ آخری بات، میں زانی تھا، لیکن میں زانی نہیں ہوں۔ میں اس لڑکی کو طلاق دے سکتا ہوں، لیکن اپنی ملکہ کو نہیں۔ یاسر نے شفا کی سمت اشارہ کرتے کہا تھا۔ شفا نے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیا تھا، جیسے خود کو ہمت دینا چاہتی ہو، تو اشراق تو خاموش ہو گئی تھی۔ یاسر نے دوسری شادی کر لی تھی، یہ سچ تھا۔ اشراق کے جسم سے جان ختم ہونے لگی تھی، دوسری زندگی ملی بھی یہ زندگی موت سے روشناس کروانے لگی تھی۔ آپ نے دوسری شادی کر لی؟
اشراق کے الفاظ لہجے کے ساتھ ٹوٹے تھے. یاسر اشراق کی مدھم آواز سنتا لب بھیج گیا. میری ملکہ, عدنان حمدانی نے مجھے دھمکی دی تھی, وہ تمہیں بے حجاب کر دے گا. میں کبھی نہ ڈرنے والا, نہ چاہتے ہوئے بھی اتنا ڈر گیا کہ میرے اندر کوئی چلاکی کرنے کی ہمت نہیں بچی تھی. میں نے عدنان حمدانی کی بات مان لی. میں ابھی اسے طلاق دے دیتا ہوں. یاسر تڑپ کر اشراق کے قدموں میں بیٹھے اپنی صفائی دینے لگا. شفا کی سمت اشارہ کر گیا. اشراق کو وہ منظر یاد آیا جب عدنان حمدانی فون پر یاسر سے بات کر رہا تھا. اشراق کی آنکھوں سے آنسو پھسلے. یاسر نے تڑپ کر انہیں اشراق کی پلکوں سے چنا. تم نہیں رو, بلکہ مجھے تم سے بہت محبت ہے. میں یہ آنسو نہیں دیکھ سکتا. تم جو بھی بولو گی وہ کروں گا. یاسر نے بے بس سے کہا. وہاں موجود بڑے اور نوجوانوں نے یاسر کی تڑپ اور محبت کے اقرار پر رخ بے چینی سے بدلا تھا. سب کی رنگت سرخ ہوئی, اور جس کی وجہ سے ہوئی تھی اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا. تم ہماری بہن کو طلاق دو. حنان سرخ رنگت سے دہاڑا تھا. وہ ہرگز اپنی بہن کو زانی مرد کے ساتھ تصور نہیں کر سکتا تھا. جویریہ حنان کو غصے سے دیکھتی پریشان ہوئی تھی. میں نے کہا تھا نا مجھ سے دوبارہ یہ بات مت کرنا. یاسر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتا حنان کے منہ پر ایک کے بعد ایک مکہ جڑ گیا. حنان لڑکھڑایا. یہ حملہ یاسر نے بنا حنان کو سمجھنے کا موقع دیے کیا تھا. زبان مصطفیٰ نے یاسر کو پکڑا تھا. وہ پسینہ پسینہ ہو چکا تھا. اس کا ہر رویے میں گھبراہٹ, بے چینی تھی, کہیں ملکہ سے دور نہ چلی جائے. چہرہ سرخ تھا. حنان جبڑے پیچھے غصے اور اشتعال سے آگے بڑھا تھا, اور جب جویریہ نے اس کے آگے آتے اسے روکا تھا. حنان جویریہ کو غصے سے دیکھتا لب بھیج گیا. میں اپنی ملکہ کو طلاق نہیں دوں گا. یاسر شدت سے دہاڑا تھا اور اشراق لرزی تھی. وہاں موجود تمام افراد یاسر کو دیکھ پریشان ہوئے تھے. وہ اس وقت کوئی جنونی شخص لگ رہا تھا. یاسر, تم پہلے ہی اپنی بہن کی وجہ سے اشراق کے ساتھ غلط کر چکے ہو, اور اب تمہارا زانی ہونا چاہیے تمہارا ماضی ہی تھا, لیکن تھا تو, اور پھر اس لڑکی سے دوسری شادی. اب ہمیں اپنی بیٹی کے حق میں فیصلہ لینے دو. اعظم صاحب نے مداخلت کی. ان کا بھی چہرہ سرخ تھا. یہ بندے کا بچہ طلاق لے کے جا. اگر فیصلہ ملکہ کی جدائی ہے تو میں کسی فیصلے کو نہیں مانتا. یاسر پھر ہر لحاظ بھلائے دہاڑا تھا. خود کو سبحان اور مصطفیٰ سے چھڑوا گیا. میں اپنی بہن کو یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا. سمجھے آپ سب, ہر دفعہ داؤد کی نہیں چلے گی, ہر دفعہ کفیر ہی نہیں جھکیں گے. حنان بھی ہو رہا تھا. تم لے جا کر دکھاؤ. یاسر پوری سانسوں کے درمیان پھر چیخا تھا. یاسر, ثاقب داؤد نے اشتعال سے یاسر کو پکارا تھا. تم نے پہلے ہمارا سر شرم سے نیچے جھکا دیا ہے, اور اب بھی اپنی منمانی کر رہے ہو. اشراق بہو کو جانے دو کفیز کے ساتھ. اس بچی کے ساتھ پہلے ہی بہت ناانصافی ہو چکی ہے, اب مزید نہیں, اور تم نہیں روکو گے. تمہیں میرے سر کی قسم ہے. ثاقب داؤد نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا. وہ یاسر کی جذباتی پن سے خوف میں مبتلا ہو چکے تھے, اسی لیے وہ اپنی قسم دے گئے. وہ جانتے تھے کچھ بھی, کتنی بھی ناراضگی ہو, یاسر کبھی ان کی قسم نہیں توڑے گا. ہاں, تو اس کے بھائیوں کو چاہیے تھا اس کے دادے کو پہلے بتا دیتے. اس کا دادا قسم دے کے اس کو روک لیتا زنا کرنے سے. یاسر نے شکوہ کنا لہو دیتی آنکھوں سے ثاقب داؤد کو دیکھا, اور جو رخ پھیر گئے. یہ فیصلہ اشراق پر چھوڑتے ہیں. وہ یاسر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا اسے چھوڑ جانا چاہتی ہے. شاہد کفیر نے آگے بڑھتے اشراق کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا. اشراق نے نم آنکھیں اٹھائے شاہد کفیر کو دیکھا. حنان اشراق کی سمت بڑھا تھا. ٹھیک, میں نہیں روکوں گا اپنی ملکہ کو. آپ بھی مجھے بہت عزیز ہیں, لیکن میری ملکہ میں میری زندگی ہے. اگر میری ملکہ مجھے چھوڑ کر جائے گی, میرے جینے کا کوئی جواز نہیں. دھمکی ہو. یاسر نے کہتے لانچ کے ڈار کی سمت قدم بڑھائے تھے, اور گن نکالتے اپنی کن پٹی پر رکھی تھی. رقیہ بیگم کی چیخ گونجی تھی. اشراق اور شفا کا دل زور سے دھڑکا تھا. حنان, سبحان, مصطفیٰ سب چل رہ گئے. سبحان آگے بڑھا تھا تو شاہزم صاحب کا خلیجہ منہ کو آیا تھا. جوان بیٹا ماتھے پر گن تھامے کھڑا تھا. ثاقب داؤد کے پیر لڑکھڑائے تھے. شاہزم داؤد نے انہیں سہارا دیا. حنان اپنی جگہ پر رکا تھا. یاسر, گن نیچے کرو. سبحان دہاڑا تھا, جبکہ یاسر نے گن کے ٹریگر پر انگلی رکھی تھی. یہ ڈرامے باز دھمکیاں پرانی ہو گئی ہیں. تم چاہے جو مرضی کر لو, میں اپنی بہن کو یہاں ہرگز نہیں چھوڑوں گا. حنان نے کہتے دوبارہ قدم اشراق کی سمت بڑھائے تھے, اور حویلی میں فائر کی آواز گونجی تھی. سب کے دل تھمے تھے. خواتین کی چیخیں گونجی تھی. سب نے آنکھیں زور سے بند کی تھی. اشراق کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا. شفا کو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہوا. جویریہ لڑکھڑائی تھی. پھر سب نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یاسر کو دیکھا. سبحان نے بروقت گن اوپر کر دی تھی, ورنہ آج یاسر واقعی خود کو ختم کر چکا ہوتا. یہ دونوں بھائی بہت ڈرامے باز ہیں. مجھے نہیں اعتبار سبحان اور یاسر پہ. پہلے بھی تو آنکھوں سے اشارے کر کے باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کیا ہوگا کوئی اشارہ گندا. سبحان نے یاسر گن لینی چاہیے, مگر یاسر نے سبحان سے دور ہوتے اس دفعہ اپنے دل پر گن رکھی. تم میرے دل میں رہتی ہو ملکہ, اس لیے میں دل کو ہی توڑ دوں گا. نہیں, سیریس, تم میرے دل میں رہتی ہو ملکہ. تم جب مجھ سے دور چلی جاؤ گی تو یہ دل خالی ہو جائے گا. میں اس خالی دل کو کیا کروں گا, اسے ختم ہی کر دیتے ہیں. یاسر نے کرب سے مسکراتے کہا تھا, اور گن کی نوک سینے پر داغ تھی. اشراق نے کرب زدہ آنکھوں سے یاسر کو دیکھا تھا. وہ اس شخص کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی.
وہ اس شخص کے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کر چکی تھی۔ وہ اس شخص کو آنکھوں کے سامنے حرام موت مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یاسر نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اشراق پہلی دفعہ چیخی تھی۔ یاسر نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اشراق پہلی دفعہ چیخی تھی۔ سانس بری طرح پھولا تھا یاسر کے جسم میں، جیسے خدا نے روح پھونک دی تھی۔ ملکہ کے الفاظ اس کے لیے زندگی کی نوعیت تھے۔ گن کو تھاما ہاتھ پہلو میں گرا تھا، جیسے فوراً صبح نے پکڑتے گن چھینی تھی اور یاسر کے گال پر ایک مکہ جڑا تھا۔ یاسر ہوش میں آیا، صبح نے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا، پھر سر جھٹک کر اشراق کی سمت قدم بڑھایا۔ اشراق، تم ایک زانی شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ حنان یاسر سے پہلے اشراق تک پہنچ کے اس کا حجاب میں قید چہرہ پنجوں کے بل بیٹھ کر تھامتے ہوئے بولا، بھائی، مجھے رخصتی سے پہلے یاسر کے زانی ہونے کے بارے میں پتا تھا۔ اشراق نے نگاہیں جھکائے مجرم بنتے کہا۔ حنان کے ہاتھ اشراق کے حجاب سے دور ہوئے۔ اس نے ہی نہیں، سب نے بے یقینی سے اشراق کو دیکھا تھا۔ یاسر جو اشراق سے کچھ فاصلے پر رکا تھا، لیپ پینچ گیا۔ فارم ہاؤس کا وہ منظر یاد آیا تھا جب اس نے شفا کی، مجھے آگے بڑا بھی نہیں جا رہا، اتنا گندا لکھا ہوا ہے، جب اس نے شفا کی نائٹی اشراق کو دکھاتے اپنا اشتعال اتارا تھا اور اشراق سے بے حد بدتمیزی کی تھی۔ شفا نے بھی حیرت سے اشراق کو دیکھا، اسے بھی یہی لگ رہا تھا۔ اشراق کو یاسر کے ناجائز تعلقات کے بارے میں کچھ نہیں پتا، یاسر نے مجھے بتایا تھا، اسی وجہ سے رخصتی سے انکار کر رہی تھی۔ لیکن پھر داجی نے مقدس آپی سے حداد بھائی آپ کے بارے میں احساس دلایا کہ میرا ایک فیصلہ میرے ساتھ سب زندگیوں کو تباہ کر دے گا، اور مجھے اللہ پر یقین رکھنے کی تلقین کی۔ میں نے اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھا۔ یا نہیں، ایسی باتوں پہ بھروسے نہیں ہوتے، یہ غلط تھا، اس بچی کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ کتنے غلط ہے اس کے داجی، بھائیوں کے لیے ہمیشہ بہنیں کیوں قربان ہو؟ مجھے آگے نہیں بڑھنا۔ اور مجھے اللہ پر یقین رکھنے کی تلقین کی۔ میں نے اللہ پر ہمیشہ یقین رکھا، لیکن اس بات پر میں بھی بدگمان ہونے لگی تھی۔ تب مجھے داجی نے سمجھایا کہ یاسر کو اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ جتنے کچھ نہ چلے اتنے آ کہہ دو، تو یقین رکھو تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ اور میں نے ہمیشہ کی طرح داجی کی بات مان لی، اور پھر مجھے سمجھ آیا داجی نے صحیح کہا تھا۔ بھائی یاسر بدل گئے ہیں، انہوں نے مجھے بہت عزت، بہت مان دیا اور میری ایک ٹانگ توڑ دی۔ یہ یاسر پہلے والے یاسر نہیں رہے، وہ زانی تھا، اور یہ تو اپنی بیوی کو وضو کر کے چھوتے ہیں۔ اللہ بھی انسان کو معاف کرنے بدلنے کا موقع دیتا ہے، اور اپنے بندوں سے بھی درگزر کرنے کا کہتا ہے، اور میں نے یاسر کو ہر چیز کے لیے معاف کر دیا تھا، اور یہ دوسری شادی بھی انہوں نے میری وجہ سے ضرور کی ہے، لیکن یہ اللہ نے کروائی ہے۔ اس لڑکی کو یاسر کی زندگی میں آنا تھا، وسیلہ میں تھی، اور وہ آ گئی ہے۔ یاسر کو اسے چھوڑنے کا بھی نہیں کہوں گی، وہ اپنے نصیب سے یاسر کی زندگی میں آئی، اور میں اپنے نصیب سے۔ اشراق نے سارا واقعہ بیان کیا تھا، اور اپنی شفا خوبصورت کی پاکیزگی بھی بیان کی تھی۔ بے شک وہ اللہ کی محبوب بندوں میں سے ایک تھی، جس کے دل کو، جس کے وجود کو اللہ نے لوگوں کے لیے راہ راست بنایا تھا۔ جیسے وہ جب یاسر کی زندگی میں آئی تو اسے بنا کچھ کہے اور کرے بنا آزمائش کی ہدایت مل گئی، اور شفا کو بھی یاسر کی زندگی میں آنا تھا۔ یاسر کی زندگی میں بہت پاک وجود تھا، اللہ کی شفا کو بھی یاسر کی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے راہ راست پر چلا دیا تھا۔ اشراق یاسر داؤد سراپا رہنمائی تھی۔ اس پوزیسو محبت کے دور میں وہ محبت کے احترام کا جیتا جاگتا ثبوت تھی۔ اسے محبت اللہ سے تھی، اور وہ اللہ کے کہے کو کیسے انکار کر سکتی تھی؟ جیسے سب خاموشی سے سنتے رہے تھے، شفا کفیر کو بھی نہیں پتا تھا اشراق کے رخصتی سے انکار کی وجہ یہ تھی۔ حنان خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اشراق بہت کم بولتی تھی، لیکن جب کوئی بات بول دے تو اس کے ہر لفظ میں لوگوں کے دل موہ لینے کا انتشار ہوتا تھا۔ تو قندیل جو یاسر کے دہاڑنے کی آواز سنتی نیچے آئی تھی، اشراق کو دیکھتی رہ گئی، اور یہی عالم مقدس اور جویریہ کا تھا۔ قندیل اور مقدس وہ دونوں عورتیں تھیں، لیکن اپنے ہمسفر کو دوسری عورت کے ساتھ بانٹنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جبکہ جویریہ تو پاک عورت تھی، لیکن یہ عمل ہر عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جویریہ سمجھ سکتی تھی، اسے اشراق کے اس عمل سے حیرت ہوئی تھی۔ چنے داجی، اشراق ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، حنان نے کہتے باہر قدم لیے تھے، جبکہ شفا کے پاس سے گزرتے وہ رکا تھا۔ میں جانتا ہوں جس ماحول میں تم رہی وہاں تمہیں صحیح غلط کی تلقین نہیں کی گئی، لیکن اب تمہاری آنکھوں میں سچائی اور صحیح راستے کی پہچان کرنے کی صلاحیت نظر آتی ہے۔ میں یہی کہوں گا، خود کو دوبارہ گمراہ مت ہونے دینا۔ ہدایت اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جنہیں وہ اپنے قریب تر رکھنا چاہتا ہے۔ تمہیں نوازا گیا ہے ہدایت سے، اس کی قدر کرنا۔ حنان نے شفا کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ شفا نے سر اس بات میں ہلایا، جب ہماری پوتی کا یہی فیصلہ ہے تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، اپنا خیال رکھنا۔ شاہد کفیر نے کہتے اشراق کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ فاطمہ بیگم بھی اشراق سے ملتی باہر قدم بڑھا گئی تھی، جبکہ مقدس بھی جانے لگی تو صبح نے اسے روکا۔ داجی، میں چاہتا ہوں مقدس میرے ساتھ یہیں رہے، صبح نے کہا۔ شاہد کفیر نے سر اس بات میں ہلایا۔ بیٹیاں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں۔ مقدس نے کچھ
بولنے کے لیے لب واہ کیے تھے کہ داجی نے اس کا کہا مقدس نے لب بھینچ کر رہ گئی۔ شاید میں چاہتا ہوں تم حداد کو بھی سمجھاؤ، وہ اطرت کو معاف کر دے۔ ثاقب داؤد نے شاید کفی کے برابر کھڑے ہوتے التجا انداز میں کہا، اس معاملے میں ہم بھی بے بس ہیں، لیکن تم اطمینان رکھو، اطرت کا ہم خیال رکھیں گے۔ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، جیسے اشراق نے اپنا فیصلہ لیا اور ہم نے اس کی قدر کی، ویسے ہی اطرت کو معاف کرنا حداد کا فیصلہ ہے۔ ہم بیٹوں کے معاملوں میں نہیں بولتے، ہم صرف اپنی بیٹیوں کو ہی زندہ درگور کرتے ہیں۔ شاہد کفیر نے سنجیدگی سے کہتے حنان کو دیکھا، تم بھی ہمارے ساتھ حویلی چلو۔ شاہد کفیر نے حملوں سے ڈر چکے تھے، انہوں نے حنان سے کہا، جب تک اماں جان نہیں چاہتی اور جویریہ حویلی رہنے کے لیے نہیں آئے گی، آپ نے اشراق اور حداد کے فیصلے پر کچھ نہیں کہا۔ مجھے بھی میرے فیصلے پر قائم رہنے دے داجی، حنان کی نظریں جھکائی نرمی سے کہا، اور جویریہ کا ہاتھ تھامے باہر قدم بڑھا گیا تو فاطمہ بیگم نے ایک گستیلی نگاہ جویریہ کی پشت پر ڈالی تھی۔ حداد اور یزدان تو داؤد حویلی کے آنے کے بجائے سیدھا اپنی حویلی کے لیے نکل گئے تھے، تو اعظم صاحب، عالم صاحب، فاطمہ بیگم اور شاہد کفیر نے بھی باہر قدم بڑھائے تھے۔ بہو، اس لڑکی کے لیے بھی کمرہ تیار کرواؤ اور خیال رہے یہ بھی اب داؤد خاندان کی بہو ہے۔ ثاقب داؤد نے اشراق کے سر پر اس کی سمجھداری کے لیے ہاتھ رکھتے رقیہ بیگم سے کہا، جو سر جھکائے ہاں کہہ گئی۔ البتہ شفا کو دیکھ انہیں اب وہ اچھی لگی تھی، خوبصورت بھی تھی، ان کے بیٹے کے ساتھ اچھی بھی لگی تھی، پیاری تو اشراق بھی لگتی، لیکن وہ مغرور تھی، اور یہی بات رقیہ بیگم کو اشراق کو پسند نہیں کرنے دیتی تھی۔ یاسر کی نظریں صرف اپنی ملکہ پر تھی، اسے جیسے کسی سے غرض ہی نہیں تھی۔ یاسر نے لیڈی ڈاکٹر کو کال کرتے اشراق کو اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے روم کا رخ کیا تھا، جبکہ سکبان بھی مقدس کو لیے اپنے کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ مصباح کو بھی اوپر کا خیال آیا تھا۔ رقیہ بیگم شفا کو لیے حویلی میں موجود گیسٹ روم کی سمت بڑھی تھی، تو باقی سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ یہ سب کس کا سامان ہے؟ یزان اور حداد جو ابھی کفیر حویلی میں داخل ہوئے تھے لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ اوپر سے ملازمہ کو سوٹ کیس لاتے دیکھ یزان نے استفسار کیا، جبکہ حداد صوفے کی سمتہ پر اپنا سر گرائے آنکھیں موند کے بیٹھا تھا۔ وہ چھوٹے صاحب اطرت بہو کا بیگم کا ہے، ملازمہ سر جھکائے جواب دیا۔ یزان کی آنکھوں میں حیرت ہوئی، جبکہ حداد چونکا تھا، لیکن اس کی پوزیشن میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ایک اس کے سینے میں مسلسل فائرنگ کی وجہ سے تکلیف اٹھ رہی تھی، تو دوسرا اب وہ بہر تک چکا تھا۔ اسے لگا اطرت اس کا روم چھوڑ کر دوسرے روم میں شفٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ بات بھی سے ناگوار گزری تھی۔ وہ اسے سزا بھی دینا چاہتا تھا تو بھی اپنے سامنے، لیکن یہ اطرت جانتی تھی اس کے الفاظ حداد کے ناپاس رہنے دے رہے تھے اور اس سے محبت نہ اسے دور جانے دے رہی تھی۔ حداد نے جبڑے پیچھے تھے کہ اتنے میں یزان کی آواز آئی، بھابھی ماں یہ سامان۔ یزان نے حیرت سے استفسار کیا، جبکہ پرپل کلر کے نفیس سے سوٹ میں ملبوس شفاف چہرے کے ساتھ اطرت کو دیکھ وہ چونکا تھا۔ آج اسے اپنی بھابھی ماں بدلی نظر آئی تھی، جیسے بہت بڑا چینج ہو گیا ہو، لیکن یزان اسے سمجھنے سے قاصر تھا۔ اطرت نے شانوں سے اپنی میرون شال درست کی تھی، البتہ کلائیاں خالی تھیں۔ میں اپنے گھر جا رہی ہوں یزان، تم مجھے داؤد حویلی چھوڑ دو گے؟ اطرت نے بے حد سنجیدگی سے پہلی دفعہ یزان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا تھا۔ یزان کی آنکھیں پھیلی، بنا منہ کھولا تھا، لیکن اطرت کے الفاظ پہ سے شوق لگا تھا۔ حداد ہی ڈارک براؤن آنکھیں باقی حیرت سے اطرت کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، لیکن جلد ہی وہ خود کو کمپوز کر گیا اور اطرت کے اس نئے روپ کو دیکھنے لگا۔ بھابھی ماں کیوں؟ یزان نے حیرت سے استفسار کیا۔ تمہارے بھائی مجھے طلاق کی دھمکی دے رہے ہیں، اگر میں ان کے سامنے آئی تو، اس لیے میں اپنے گھر جا رہی ہوں تاکہ نہ میری شکل دیکھیں نہ مجھے طلاق دے سکیں۔ اطرت نے بے حد روانگی سے کہا، جیسے کوئی طوطا بولتا ہے، ورنہ اطرت تو ہر بات کو سنتی بھی، سوچتی بھی، جواب دیتی تھی۔ یزان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس دفعہ اطرت کے انداز اور طرز تخاطب پر تمہارے بھائی، یہ ایسا تھا جیسے تانا ہو، جبکہ حداد نے تو سر تا پاؤں اس عورت اطرت کو دیکھا، پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور قدم اٹھاتا اطرت کے قریب آنے لگا۔ اطرت کے چہرے پر یکدم گھبراہٹ در آئی، مگر وہ پھر خود کو کمپوز کر گئی۔ تمہیں مجھ سے دور جانا ہے یا نہیں، یہ میں طے کروں گا، تم نہیں۔ تمہاری شکل کب دیکھنی ہے کب نہیں، یہ بھی میں طے کروں گا، اور تمہیں یہاں رہنا ہے یا ان سالوں کی حویلی میں، یہ بھی میں طے کروں گا۔ حداد نے اطرت کی سیاہ آنکھوں میں اپنی کانچ سی براؤن آنکھیں گاڑے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ اطرت نے بے ساختہ تھوک نکلا، وہ ان آنکھوں میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ حداد کی سخت رویہ سے اسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ڈھیٹ بنی کھڑی رہی، ہاتھ گھبراہٹ سے کپا رہے تھے، جن پر حداد نے ایک نظر ڈالتے تمسخرانہ انداز میں آئیبرو ریز کی تھی کہ جس ہمت سے اطرت اس کے سامنے کھڑی تھی وہ ہمت بس اتنی سی تھی۔ حداد نے سیڑھیوں کی سمت قدم بڑھائے تھے، لیکن جاتے جاتے ملازمہ کو سامان دوبارہ کمرے میں رکھنے کا اشارہ دے گیا تھا، جس پر ملازمہ سر اس بات میں ہلایا تھا، یزان تم رہنے دو، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اطرت نے کہتے ہی باہر کی سمت قدم بڑھائے تھے۔ حداد کے انداز پر اطرت جھنجھلاہٹ سے بولی تھی۔ حداد کے بڑھتے قدم رکے تھے اور کچھ سیکنڈز بعد اطرت کے قدم ہوا میں معلق ہوئے تھے، کیونکہ حداد بھی ایک ہرکیولیس ہے۔ حداد پلٹا، اطرت کو کمرے میں اپنا کسرتی بازو ڈالے اسے اپنے سینے پر گرا چکا تھا اور ہوا میں معلق کرتا اوپر کی سمت قدم بڑھا گیا تھا۔ اطرت کا حیرت سے منہ کھلا تھا، اس نے گھبراتے ہوئے حداد کے سینے پر ہاتھ رکھے تھے، وہی سینہ جہاں پہ چوٹ لگی تھی۔ منہ کھلے حداد کو دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ
غصے یا پھر اپنے سینے پر اٹھتی تکلیف سے سرخ ہو رہا تھا۔ عطرت ہمیشہ سمجھنے سے قاصر تھی، جبکہ وہاں کچھ فاصلے پر کھڑی ملازمائیں سٹپٹائی تھی تو صبح نے شریک سی مسکراتے رخ پھیرا تھا۔ حداد چھوڑے مجھے، عطرت حداد کی باہوں میں چھٹپٹا نہیں رہی تھی، لیکن وہ سنبھلتے ہوئے بولی۔ اگر وہ چھٹپٹاتی ممکن تھا حداد کے سینے میں درد کی وجہ بنتی، اور وہ حداد کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، مگر حداد اس کی پکار کو نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں آ کر پیر کی ٹھوکر سے دروازہ لاک کرتا، عطرت کو بیڈ کے قریب لاتا بیڈ پر کھڑا کر گیا۔ عطرت نے حیرت سے حداد کو دیکھا جو سپاٹ چہرے سے عطرت کو ہی دیکھ رہا تھا۔ عطرت اپنے پیروں میں موجود سینڈلز دیکھ وہ بھی بیڈ شیٹ کے اوپر حداد کو دیکھے گئی جو اب بھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ عطرت کی شال پھسل کر بیڈ پر گری تھی۔ چھوڑے مجھے، عطرت حداد کی کندھوں پر ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ حداد نے مزید عطرت کی کمر پر گرفت سخت کی تھی۔ عطرت حداد سے ذرا سی اونچائی پر تھی، بجا ان کا بیڈ ماڈرن اونچے فرنیچر پر سیٹ تھا، جس کی وجہ سے عطرت کا سر حداد سے اونچا تھا۔ عطرت کی کمر میں تکلیف ہوئی۔ میں چھوڑ دوں؟ میرے چھوڑنے کے ڈر سے تو تم حویلی چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میں چھوڑ دوں؟ میرے چھوڑنے کی ڈر سے تو تم حویلی چھوڑ کے جا رہی تھی۔ حداد نے آئی برو ریز کرتے استفسار کیا۔ عطرت حداد کی بات سنتی نچلا لب ہونٹوں میں دبا گئی، نچلا لب دانتوں میں دبا گئی اور حداد اس کا مذاق اڑا دیا تھا۔ میرا مطلب مجھ سے دور ہو، عطرت سنبھل کر بولی۔ مجھے حکم دے رہی ہو؟ حداد کے تیور مزید سخت ہوئے۔ عطرت گھبرا گئی۔ میں تو بس کہہ رہی ہوں، عطرت منمنائی، جبکہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب ہمت نہیں ہے میرا مقابلہ کرنے کی تو کوشش بھی نہیں کرنا، سمجھی؟ حداد نے کہتے عطرت کی کمر سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ عطرت لڑکھڑا کر بیڈ پر گری تھی اور حداد کی چوڑی پشت کو گھوڑنے لگی جو دروازے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ دروازہ کلک سے کھولے حداد نے عطرت کے سوٹ کیس ملازمہ سے اندر لیتے پھر دروازہ بند کیا تھا۔ عطرت جیسے ہوش میں آئی تھی۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ نے ہی تو کہا تھا میرے سامنے مت آنا، یہ نہ ہو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے۔ عطرت حداد کے مقابلے کھڑی ہوتی نم آواز میں بولتی اپنا جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ حداد نے ایک نظر اسے دیکھا، اپنا رخ ڈریسنگ ٹیبل کی سمت کیا۔ وہ اپنی گھڑی اپنا والیٹ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا اپنا پلاسٹر بیگ اتار رہا تھا، جسے اتارتے حداد کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ عطرت نم آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ ادھر آؤ، حداد نے حکم دیا۔ عطرت نگاہیں جھکائے حداد کے قریب آئی۔ حداد نے پھر عطرت کمر میں اپنا ہاتھ ڈالا ہوگا، اور کیا کر سکتا ہے؟ ڈریسنگ چینج کرو میری۔ حداد نے دراز کھولتے فرسٹ ایڈ باکس عطرت کے پاس رکھا تھا۔ ہاں، اسے خود تو عقل آنی کوئی نہیں ہے، تم ہی سمجھاؤ اس کو۔ عطرت نے لب دانتوں میں دبائے۔ یہ مزہ آتا ہے ان کو یہ کام کرتے وقت، فیلنگ ہی نہیں آتی۔ دانتوں میں دبائے بہت ہی احتیاط سے حداد کی ڈریسنگ چینج کرنے لگی۔ حداد کے زخم دیکھتے عطرت کی سسکیاں بندھی تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر ہوا تھا۔ اس کے آنسو ٹپک ٹپک کر اس کی قمیض کے پہلو میں گر رہے تھے، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ اگر جویریہ سے ہمدردی نہ کرتی تو کبھی حداد کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ایک دفعہ پھر عطرت کو ندامت نے آ گھیرا۔ ڈریسنگ چینج ہو چکی تھی، مگر اب عطرت کا وجود ہچکولے بھر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے نادم سی بیٹھی تھی۔ حداد ایک نظر اسے دیکھتا بیڈ کی سمت بڑھا، کراؤن سے تکیے سیٹ کرتا آرام دہ حالت میں بیٹھا تھا۔ عطرت نے گلابی آنکھوں سے حداد کو دیکھا۔ یہ وہی تھا جو عطرت کے رونے پر اسے چپ کروانے کے لیے ڈانٹتا تھا، اور آج اسے عطرت کے آنسو سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ You want some ڈانٹ؟ وہاں بیٹھے کیا اڑنے کا انتظار کر رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ حداد عطرت کو وہیں بیٹھا دیکھ سرد آواز میں بولا تھا۔ عطرت اپنے آنسو صاف کرتے ڈریسنگ ٹیبل سے اترتی حداد کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ جی؟ عطرت سر جھکائے بولی۔ اپنا سامان سیٹ کرو۔ یہ لوکل چائنا کی ہمت تمہیں جس نے دی ہے نا، اپنے چھوٹے سے دماغ سے نکال کر اسے دور پھینک دو۔ لوکل چائنا؟ حداد نے حکم صادر کرتے کہا۔ عطرت گھبرائی۔ مجھے کسی نے ہمت نہیں دی۔ آپ جب مجھے اپنے پاس برداشت نہیں کر سکتے تو میرا آپ کے ساتھ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں اپنی حویلی جانا چاہتی ہوں، عطرت نے خود کو کمپوز کرتے کہا۔ جب کہہ دیا کہیں نہیں جاؤ گی تو کہیں نہیں جاؤ گی، یہیں رہو اور اپنی سزا کاٹو۔ حداد بے تاثر چہرے سے بولا۔ اگر اسے وہ عطرت کو برداشت نہ کرتا تو سینے پر اٹھا کر نیچے سے کمرے تک کیوں آتا؟ اس کی بیوی کی عقل میں یہ بات آ کر نہیں دے رہی تھی۔ پتہ انوسار آئی ڈرامے گردی بس۔
مجھے نہیں رہنا یہاں سزا کے لیے، اتنا کافی ہے کہ میں آپ سے دور رہوں، اطرت نے کہا۔ اتنا کافی نہیں، سزا دینے کا حق مجھے ہے اور سزا تمہیں میرے قریب رہ کر ملے گی، اور اب اگر جانے کی بات کی تو بہت برا پیش آؤں گا، حداد نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، اطرت نے پھر وہی جملہ کہا تھا۔ حداد نے اس کے دوپٹے کو کھینچتے، وہ تو پہلے ہی گرا ہوا تھا۔ رات ہو 5 بج گئے۔ حداد نے اس کے دوپٹے کو کھینچتے اسے اپنے سینے پر گرایا تھا اور فوراً کروٹ بدلتا اطرت کو قید کر گیا۔ اپنی زبان کو سمجھا دو، میری حکم عدولی نہ کرے ورنہ اپنے لبوں سے اس زبان کو مفلوج کر دوں گا، تمہارے دوبارہ میرے سامنے یا کسی کے بھی سامنے نہیں کھلے گی۔ حداد اطرت کو تھوڑی پکڑتے گھرایا تھا۔ تو آپ مجھے معاف کر دیں، میں کبھی آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا ڈرامے کا، جس کو سارا پتا ہے۔ اطرت نے نم آنکھوں سے حداد کے سینے پر ہاتھ رکھے معصومیت سے کہا، کس نے سکھایا یہ تمہیں؟ حداد نے ابرو ریز کرتے استفسار کیا۔ کیا؟ اطرت گھبرائی۔ ضد کرنا، بار بار اپنے مطلب کی بات کرنا، ایک بات یاد رکھو، میں اپنے ساتھ غلط کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، سمجھی؟ اور تم نے تو میرا یقین توڑا ہے، تمہاری سزا تعمر کی ہے، حداد نے برفیلے لہجے میں کہا۔ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے کیا؟ اتنا مشکل ہے مجھے معاف کرنا؟ نہیں، ایسے آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے کیا؟ اتنا مشکل ہے مجھے معاف کرنا؟ اطرت سسک پڑی تھی۔ حداد کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لینے کی کوشش کرتے معصومیت سے بولی۔ حداد کے دل کو کچھ ہوا مگر وہ نگاہیں پھیر گیا۔ نہیں، خڑوس۔ حداد نے ایک حرفی جواب دے کر جیسے بات ختم کی۔ تو مجھے جانے دے، اطرت سپاٹ چہرے سے بولی۔ حداد کو اپنی شریانیں پھٹتی محسوس ہوئی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے، ہاں؟ حداد حلق کے بل دہاڑا تھا۔ اطرت نے جسپاٹ چہرے سے اسے دیکھا۔ اس دفعہ حداد کی دہاڑ کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حداد کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ جب میں آپ کے قریب رہ کر آپ کے لیے ترسوں گی، آپ کو سامنے دیکھ کر پیار کے لیے ترسوں گی، آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر آپ کی قربت کے لیے ترسوں گی، آپ کے ہونٹوں کے قریب رہ کر آپ کی میٹھے بول بولنے کے لیے ترسوں گی، تو پھر بھی مجھے معافی نہ ملے تو مجھے نہیں رہنا، نہیں مرنا پل پل۔ اطرت بھی جواباً چیخی تھی۔ حداد نے جبڑے بھیچے۔ اطرت کا منہ دبوچا تھا، جو آج پہلی بار اتنی ضد کر رہی تھی، حداد کو تپا چکی تھی۔ تمہاری بہت زبان چل رہی ہے اور کافی گرمی بھی چڑھ گئی ہے تمہیں، شوہر تکلیف میں اور تمہیں اس کی قربت چاہیے۔ آؤچ، اٹس اے پرسنل اٹیک، اوکے؟ حداد اطرت کے چیخنے پر اس کے الفاظ کا مطلب اپنی مرضی کا نکالتے اطرت کو آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گیا۔ حداد کو اب سمجھ آیا تھا اطرت کے اندر یہ جراثیم کس نے بھرے ہیں۔ جبکہ اطرت حداد کی باتیں سنتی چٹپٹائی، حداد کو دور دھکیلنے لگی، لیکن حداد 1 انچ بھی اس سے دور نہ ہوا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، اطرت گھبرا گئی۔ تمہارے سارے مطلب سمجھ رہا ہوں میں، تم جیسی بیویاں ہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے شوہر شادی کے بعد کسی کام کے نہیں رہتے، کیونکہ بیویاں ان سے اپنا کام کرواتی رہتی ہیں، کوئی اور کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں رہتا بیچاروں کے پاس۔ تم بھی اسی قسم کی بیویوں میں سے ایک ہو، حداد نے بے باکی سے کہتے اطرت کے طوطے اڑائے تھے۔ وہ منہ کھولے حداد کو دیکھے گئی۔ گولی لگنے سے پہلے حداد اسے سکون کا سانس نہیں لینے دیتا تھا، اپنی قربت میں پاگل کر کے رکھتا تھا، اور اب اطرت کی باتوں کو اپنے مطلب میں ڈھال کر وہ اطرت پر سارا الزام ڈال گیا۔ میں تو نہیں، اطرت سے بولنا مشکل ہوا، جبکہ حداد محظوظ ہوا تھا۔ میری قربت چاہیے تمہیں بیگم، تمہیں اس چیز کا بھی خیال نہیں شوہر کو گولی لگے 4 دن نہیں ہوئے۔ خیر، اگر تم میری قربت کی وجہ سے یہاں رہ سکتی ہو تو وائی ناٹ میری چھوٹی بیگم، میں تیار ہوں تمہاری گرمی ختم کرنے کے لیے۔ ویسے بھی میں 4 دن سے بیڈ پہ لیٹا تھک چکا ہوں، کمر میں بھی درد ہے، چلو ایکسرسائز ہی ہو جائے۔ حداد نے کہتے اطرت کو تھوک نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ حداد کے بنا سر پیر کی بات سنتی اطرت روحانسی ہوئی تھی۔ نہیں، وہ میں نہیں، اطرت سے بولا ہی نہ گیا، اور حداد نے مزید اس سے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ جب فون رنگ ہوا، حداد نے نگاہیں اٹھائے، سائڈ ٹیبل پر بجتے فون کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھاتا فون بند کر گیا۔ یزان کی کال تھی۔ ملازمہ ان کے کمرے میں حداد اور اطرت کے لیے کھانا لے کر گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد حداد کو میڈیسن بھی لینی تھی، لیکن دروازہ نہ کھولنے پر ملازمہ نے یزان کو کہا تھا، جس پر یزان اسے کال کر رہا تھا۔ فون سوئچ آف ہونے پر یزان کے شیطانی دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ چھوٹے صاحب، اب کیا کریں؟ حداد صاحب کا کھانا ضروری تھا۔ ملازمہ یزان کو دیکھتے پریشانی سے بولی۔ اگر فاطمہ بیگم کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ بہت ڈانٹتی۔ ملازمہ پریشان تھی۔ بھائی کو جیسے کھانا ضروری تھا، وہ اسے اچھے سے کتنی گندی بات ہے، بھائی کو ایسے کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے۔
بھائی کو جسے کھانا ضروری تھا وہ اسے اچھے سے کھا رہے ہیں، تم فکر نہ کرو، جاؤ میرے لیے کھانا لگاؤ، پتہ ہے آج میں نے کتنے لوگوں کو مارا ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ اللہ، یہ لوگ قتل کر کے کیسے آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں، چھی گندے۔ یزان نے ملازمہ سے کہا اور جو اس کی بات کو سمجھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، لیکن پھر آخری بات پر منہ بنا کر رہ گئی۔ چھوٹے صاحب، آپ آج کرسی پڑھ کر سویا کریں، میں تو کہتی ہوں اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں، آپ جاگتی آنکھوں سے بھی خواب دیکھتے ہیں۔ ملازمہ کہتی سر جھٹک کر کچن کی سمت بڑھ گئی، جبکہ یزان کی اس کی پشت کو گھورتا رہ گیا۔ یہاں تو اپنی حویلی میں عزت نہیں ہے، میری قدر ہی نہیں ہے۔ یزان بڑبڑا کر رہ گیا، جبکہ ملازمہ اس کی بڑبڑاہٹ سنتی کچن میں باقی ملازموں کے ساتھ ہنس پڑی۔ یزان شرارتی تھا اور سب کے ساتھ ہی شرارتیں کرتا رہتا تھا، اور اس لیے سب ہی اس کے ساتھ فری تھے۔ اوکے، اتنا ہی پڑھنا تھا۔ اوکے ڈیئر لسنرز، آئی ایم ریئلی سوری کہ آپ کو میری بکواس کی سانس سننی پڑ جاتی ہے، پر میں کیا کروں، اتنا لمبا ایپیسوڈ ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے آواز بھی خشک ہونے لگتی ہے اور دماغ بھی، تو پھر میں اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس اور چل کرنے کے لیے آپ کو بھی تھوڑی انٹرٹین کر دیتی ہوں، اس لیے برداشت کریں۔ یہ تھوڑا سا ہی ناول رہ گیا، یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ میں مزید اور کوئی بھی نہ ریڈ کروں۔ یہی میری پہلی اور آخری کمنٹمنٹ ہے، اور آپ لوگ اپنی کمنٹس کا اظہار ضرور کریے گا اور ضرور بتائیں ہمیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اپنے دلی خیالات کا اظہار کیجیے گا، دل سے، جو اس وقت اس لائن کو پڑھ کے آپ کے دل میں وہ آتے ہیں نا، وہ نیچے کمنٹس کریے گا۔ بلکہ ایک کام کریں، آپ فوراً نیچے پہلے کمنٹ کر دیے گا، پھر آگے پڑھا کریں، دیکھیں جی نا، فیلنگ اچھی ہوتی ہے ایسے۔ اوکے دین، بائے بائے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، لو